سب چل رہا ہے؟ تھوڑا سا ایکٹیو تھا کیونکہ میں پہلے گھر گیا، پھر افطاری کی، راوی پڑھی، پھر آیا، افطاری کرنا پھر جاب ضروری ہے، میں افطاری کرنا ضروری ہے. بہت رستے میں میرا رستے کوئز تھا اللہ رستے میں کھلا تو ابھی تک آپ اسٹوڈنٹ لائف سے گزرے ہیں. جی جی اچھا ابھی تک بڑے نہیں ہوئے آپ؟ نہیں، ٹھیک ہے. کچھ کیسے بڑے ہو کے بھی اسٹوڈنٹ ہی رہتے ہیں، ہیں اسٹوڈنٹ آف فلاسفر نالج. آپ ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ. وڈ لائف اچھا ماشاء اللہ. شیخ علی کیسے ہیں؟ الحمدللہ برو خیریت سے ہیں؟ زبردست. ٹھیک آج ٹھاک ہے. ایکسکلوسیو گیسٹ کا تعارف کرا دیں دوبارہ. یہ وہ شخصیت ہے none other than ان کو اٹھائیں اور پھر گرائیں. none other than my dear عاشر ملک ماشاء اللہ AKA philosopher. اوکے. یہ مشہور ہیں فلاسفیز میں. ان کا کلچ ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے. ماشاء اللہ لیکن اچھی باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑا سا زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن اچھی باتیں کر جاتے ہیں ماشاء اللہ. بالکل ایسے ہی ہے. کیسے عاشر؟ الحمدللہ خیریت سے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہترین. آپ ایکسپرٹ ہیں کس چیز کے کس ٹاپک؟ کہہ سکتے ہیں؟ الحمد للہ آپ بھی ہیں خیر ایکسپرٹ تو اس ٹاپک کے. ہم تو حرفن والا. اللہ. شکریہ. ہاؤ واز دا ڈے؟ الحمدللہ برو گڈ برو. گریٹ ایز آلویز. الحمد للہ الحمد للہ. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ انکوگنیٹو موڈ، ٹھیک ہے، جو ہماری اکثر ہم لوگ ایز اے مطلب ہیومنز آج کل بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. کب کب کھولتے ہیں ہم انکوگنیٹو؟ جب کوئی ایسی چیز پہ سرچ کرنا ہو جو کہ جس کی ہسٹری میں نہیں چاہتا کہ میرے فون میں آئے. ہاں مطلب کبھی کبھی ہم اگر جو فتنہ چل رہے ہیں، یعنی جو نئے نئے برانڈز لانچ ہو رہے ہیں، نئے نئے ایسی کوئی جیسے کیسز فار ریسرچ پرپسز، لیکن زیادہ یوز کس کام میں ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو بیسکلی ول ٹاک اباؤٹ ایڈکشنز تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ایڈکشن ہوتی کیا ہے، اور پھر ہم اپنے اسپیسیفک ٹاپک پہ آئیں گے کہ پورن ایڈکشن کیا ہوتی ہے اور اس کے کیسز کیسے کیسے ہوتے ہیں انشاءاللہ. شور. تو ایڈکشن کیا ہوتی ہے عاشر؟ واٹ از ایڈکشن؟ ایڈکشن اور ہیبٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کے اندر دو چیزیں. پہلے تو ہم ہیبٹ کی بات کرتے ہیں. ہیبٹ بیسکلی آپ کی کوئی بھی ایسی روٹین ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو اوور دا کورس آف ٹائم آپ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں. کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی جو اوور دا کورس آف ٹائم اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے آپ، اور اس کام کو کرنے میں آپ ان انٹینشنل ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ جس وقت کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، مطلب آپ کا باڈی جو ہے نا وہ لرن کر لیتی ہے کچھ بیہیویئر، اسی طرح آپ کا دماغ جو ہے کچھ بیہیویئر لرن کر لیتا ہے. تو ایک ہیبٹ وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو آپ جان بوجھ کر موسٹ آف دا کیسز میں نہیں کر رہے ہوتے. انوالنٹری ایکشنز بھی لرن کر لیتے ہیں. کچھ بیہیویئر ڈفرنٹ ٹائپس ہیں، والنٹری ایکشنز ہیں، انوالنٹری ایکشنز ہیں. تو یہ دونوں قسم کی میجرلی ہیبٹس ہوتی ہیں. اچھا، اب ہیبٹ ایڈکشن کب بنتی ہے؟ اور ایڈکشنز کو جیسا کہ ڈیفائن کیا جاتا ہے نا، ہر ہیبٹ ایڈکشن بن جاتی ہے. ہر ہیبٹ نہیں بنتی ایڈکشن. یہی میں بتانے لگوں ایڈکشن بنتی کب ہے. ہیبٹ ایک سائیکلنگ کرتے ہیں ہم، سائیکلنگ ہم کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ سائیکلنگ ایڈکشن بن جائے لیکن بنتی نہیں ہے. ہاں یہ بتا ایڈکشن کیا ہوتی ہے؟ ایڈکشن بیسکلی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے جو کہ آپ کسی ہیبٹ کو کرنے سے رکنا چاہ رہے ہوں بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. اور اس کے پیچھے بہت ساری you are craving for something you don't need. یس، اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں اسٹیٹمنٹ میں، سمپلی یس، the definition of addiction is craving for something you don't need. You don't need but you might want. You are craving for it. You are wanting it. You're wanting it. Yes. and you are unable to control Yes. For example, that want. اب ہیبٹ کی ایگزامپل دیں کہ ہمارا صبح اٹھ کے برش کرنا اٹس اے ہیبٹ. اب ہم اٹھے لیٹ ہو گئے تھے، کپڑے پہنے، گاڑی میں جا رہے ہیں اور گاڑی چلا رہے ہیں، پتہ چلا اوہ آج میں نے برش نہیں کیا. کیا میں گاڑی آگے سے یو ٹرن سے موڑوں گا اور واپس جاؤں گا؟ نو، دیٹ واز اے ہیبٹ. لیکن اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے یہ گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں میں، اور یہ جو ہے نا یہ میری ایڈکشن ہے، اگر تو I'll definitely take a U-turn. ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ہے موبائل کے بارے میں کہ یہ ایڈکشن ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ہیبٹ ہے. اگر ایک بندے کو ہے نا، مطلب ایڈکشن کے لیے وہ لازمی ہی ٹیکس اینی ڈیسیژن، چاہے اپنے آپ کو سیلف ہارم بھی کرنا پڑے، چاہے لیٹ ہونا پڑے، چاہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، چاہے اپنی بالکل لائف کو ڈسٹروائے بھی کر دینا پڑے، تو انسان ایڈکشن کے لیے یو ٹرن لیتا ہے اپنی ہیلتھ کو، سائیکولوجیکل ہیلتھ، اسپرچوئل ہیلتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کو بھی خراب کر دیتا ہے. لیکن نیڈ کے لیے بھی بندہ یو ٹرن لے سکتا ہے. ایکچولی نا اس کے اندر اگین ایک کیمیکل آپ کے دماغ میں جو ریلیز ہوتا ہے نا وہ ڈوپامن ہے، اور ڈوپامن کی کوانٹٹی ان چیکڈ جس وقت رہ جاتی ہے نا آپ کے دماغ کے اندر، برین میں ڈوپ سینٹرز ہیں
تو آپ کے دماغ میں جس وقت ڈوپامن کی کوانٹٹی انچیکڈ ہو جاتی ہے نا اور وہ ایکسیسو ہونا شروع ہو جاتی ہے, دین اٹ بیکمز این ایڈکشن. اور کین ایڈکشن بی ریمووڈ پرماننٹلی؟ یس, I don't think it can be removed permanently. it can be. It can be. کتنے زیادہ ایڈکٹس ہوتے ہیں جو مثال کے طور ہم زیادہ ڈرگ ایڈکٹس کی اگر بات کریں, ہم پرٹیکولرلی اس ٹاپک پہ نہیں جا رہے بھائی, تو وہ ایونچولی اگر ریہیب میں جاتے ہیں, ایک پروسیس سے گزرتے ہیں, تو دے ایونچولی کم آؤٹ آف اٹ. اچھا میں ان کی میموری ضرور بلڈ اپ ہوتی ہے, بٹ دے آر ناٹ ایڈکٹس اینی مور. سر اختلاف کر سکتا ہوں؟ شیور, وائی ناٹ. I think addiction always remains in your brain. It can be weakened or positive habits can be strengthened. Addiction always remain in your brain. اچھا, ایٹ سم پارٹ آف یور برین. ٹھیک ہے, سب کانشیس میں 2 کام کرنے ہوتے ہیں ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے. ایک, یا تو آپ ایڈکشن کو ویک کر دو, یا آپ پازیٹیو ہیبٹس کو اتنا اسٹرینتھن کر دو کہ وہ ایڈکشن بالکل گر. فار ایگزامپل ہمارے باڈی میں کوئی بیماری ہے, یا تو ہم اپنی اینٹی باڈیز کو اتنا ڈیولپ کر لیں یا امیون سسٹم کو اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ وہ ان کے خلاف لڑنا شروع ہو جائے, یا پھر ہم کچھ ایسی دوائیاں کھائیں جو اس جا کے اس ایگزیکٹلی کینسر ہے, ٹیومر ہے, کوئی بھی چیز ہے, اسے لڑنا شروع کر دیں. سو ایڈکشن آلویز ریمینز, بٹ دا ایڈکشن وچ از ناٹ برنگنگ یو بیک ٹو دیٹ ایکٹیویٹی, ہاں, اٹ شوڈنٹ بی کالڈ این ایڈکشن. یہ ہے صحیح آپ کے ذہن میں, اٹس اے میموری. آئی تھنک the research and the psychologists say کہ it remains. آپ کی ہیبٹس, تو بیچارہ ایک دفعہ جس نے اسٹارٹ کر دیا کچھ بھی, مطلب پوری زندگی کے لیے ایڈکٹ نہیں ہے. ایڈکشن ریمینز, لیکن اس کو ویک کر دے گا, وہ بالکل اتنی ویک ہو جائے گی کہ اس کو کبھی یاد ہی نہیں آئی, یا اس کی اتنی, یا تو اس کی پازیٹیو ہیبٹس اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہیں اور وہ اتنے پازیٹیو کاموں میں آ گیا ہے کہ اس کی ایڈکشن کا اس کو خیال ہی نہیں آتا اور وہ سمجھ لیں ختم ہو جاتی ہے. لیکن the attraction and the door of it always remain. جب بھی وہ vulnerable ہوگا, جب بھی وہ ویک مومنٹ میں ہوگا, he can relapse and go back. اس نے وہ لڈو چکھا ہوتا ہے نا, اصل میں چیک نہ رکھا یہاں پہ. میں اس کے اندر نا ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. آپ اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں نا, تو ایڈکشنز کی وجہ سے نا آپ کے دماغ کے اندر نیورونز ہوتے ہیں جو رسپانس دیتے ہیں آپ کی باڈی میں, اور نیورونز کی وجہ سے انسان سروائیو کرتا ہوا آج تک یہاں تک پہنچا. کیونکہ اگر نیورونز نہ ہوتے تو آپ کے لرنڈ پیٹرنز نہ ہوتے برین کے, اور لرنڈ پیٹرنز نہ ہوں آپ کے برین میں, تو آپ بہت ساری ویسی چیزیں جو آپ جن کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے, آپ ان کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کے دماغ کے اندر ان نیورونز کا ایک پاتھ وے بنا ہوتا ہے, ایک میپ بنا ہوتا ہے, اور جس وقت آپ کسی ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں نا, تو وہ میپ اور وہ جو پاتھ ویز ہے نا, وہ گاڑے ہوتے جاتے ہیں, انگریو ہوتے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس سے مسئلہ بنتا ہے. اس لیے کچھ ایڈکشن اسٹرانگ ہوتی ہیں, کچھ ویک ہوتی ہیں. لیکن ایک بندہ اگر 1 سگریٹ پیتا ہے دن کا, اور ایک بندہ 40 پیتا ہے, ان میں سے کون سا ایڈکٹ ہے؟ اب اس میں سے نا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو 40 والا ہے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے بابا جی گرو ہیں, اور ہم 40 جو ہے نا 40 بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, اور دیٹس ٹرو ٹو سم ایکسٹینٹ. کنٹرول تو کسی کو نہیں کیا جا سکتا. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی فیلنگ کیا ہے. ایک سگریٹ پینے والا اگر کریو کر کے اس ایک سگریٹ کی طرف جا رہا ہے نا, تو وہ ایڈکٹ ہے بیسیکلی. اور 40 والا جو ہے اس کو نیڈ نہیں ہے, لیکن وہ شاید اس کا بایولوجیکل میک اپ ایسا ہے کہ وہ اتنا کریو نہیں کرتا اس کے لیے, لیکن ہی جسٹ وانٹس ٹو بی کول مے بی, یو نو, اور بہت سارے ادر ریزن. اگر روزانہ پیتے ہیں یہ لوگ, ایک 40 پیتا ہے اور ایک پیتا ہے, ان میں سے ایڈکٹ کون ہے؟ دونوں ایڈکٹس ہیں. دس از دی ڈیفینیشن. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایک پی رہا ہے وہ ایڈکٹ نہیں ہے, جو 40 پی رہا ہے وہ ایڈکٹ ہے. جو پورن کو ایکسیس مہینے میں 1 دفعہ کر رہا ہے وہ ایڈکٹ نہیں ہے, اور جو 3 دن میں کر رہا ہے وہ ایڈکٹ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں. بس میں نے یہ پڑھا ہے کہ ایڈکشن وہ ہے, خاص طور پہ اگر پورنوگرافی کی بات کی جائے, یہ وہ ہے کہ ایڈکشن تب بنتی ہے جب بندہ اپنے باقی سارے کام کمپرومائز کرتا ہے, وہ چھوڑتا ہے, پرائیورٹیز کینسل کرتا ہے اس پورن کے لیے, دین ہی از کالڈ این ایڈکٹ. چاہے وہ مہینے میں 1 دفعہ کر رہا ہوں, وہ ویک ایڈکشن ہے نا. ایڈکشن ہے لیکن ویک ایڈکشن ہے. آپ جو ہے نا انٹینسٹی گیم کر کے نا, نہیں ٹو بی آنیسٹ میک سینس. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک بندہ اگر 1 سگریٹ پی رہا ہے دن میں, وہ ایڈکٹ ہے, لیکن اس کی ایڈکشن کا لیول بہت کم ہے, لیسر ڈینجر ہے اس کو. ایک بندہ 40 پی رہا ہے, وہ بھی ایڈکٹ ہے. ابھی ہم بات کریں ایڈکٹ ہوتا کون ہے. اصل میں اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ چیزیں بذات خود بھی ایڈکٹیو ہوتی ہیں نا. ہر چیز, پانی کی ایڈکشن نہیں ہو سکتی انسان کو, کچھ ڈرگز ہوتی ہیں جو ایڈکشن کاز کرتی ہیں. تو سگریٹ کاز کرتا ہے ایڈکشن. شیخ یہ ہم بات کریں جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا, کیا پانی, we don't need water, we do. Addiction is something you don't need and you still crave for it. مطلب ایکسرسائز کا ایک بندہ جا رہا ہے, اس کو ہم ایڈکٹ نہیں کہیں گے, کیونکہ ایکسرسائز از سمتھنگ وی نیڈ. پانی پی رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, اٹ از سمتھنگ وی نیڈ.
جس کو ہم نیڈ ہمیں نہیں چاہیے نا ہماری باڈی کو, لیکن اگر ہم پھر بھی اس پہ پاگلوں کی طرح جا رہے ہیں اس کے بعد چاہے دن میں 1 دفعہ یا 40 دفعہ, وہ ایڈکٹ ہے انسان. وہ آپ کے دماغ کا کیمیکل بیلنس ہے نا, کیمیکل بیلنس جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے اس چیز کو کہ کیمیکل بیلنس اگر تو ڈوپامن کی کوانٹٹی ان چیکڈ ہے, وہی جو میں نے بات کی تھی, تو اٹ مینس کہ وہ ایک ایڈکشن ہے اور اس کی طرف وہ بار بار جائے گا. پانی ہے اس کے لیے ہمیں وہ ڈوپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے ہم اسے as such addictions کے پانی پینے سے ڈوپامن ریلیز تو نہیں ہو رہا, ڈوپامن ریلیز نہیں ہوتا. اور اسپیشلی یہ ہماری بیسک بایولوجیکل نیڈ ہے, پانی جو ہے, کھانا جو ہے, تو یہ بیسکلی وہ چیزیں جیسے ایون پب جی ہے. اگر یو ڈونٹ نیڈ ٹو پلے پب جی رائٹ, اگر آپ روزانہ کھیل رہے ہیں اور یو آر کریونگ فار اٹ, چاہے دن میں 1 دفعہ یا 4 دفعہ, تو یو آر ایڈکٹ. اچھا بتائیں کہ پورن کتنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے. پورن سے پہلے ایک چیز میں رہ گیا, مجھے یہ بتائیں کہ فار ایوری تھنگ دیٹ وی لو اینڈ دیٹ انٹرسٹس اس, اس کے لیے ڈوپامن تو ریلیز ہوتا ہی ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی ایک اور سیشن میں, ایسے ہی ہے, سچ ایز اسکائی ڈائیونگ, یو لائک اسکائی ڈائیونگ, سو وین ایور یو گو فار این ایپیسوڈ وہ ڈوپامن رش ہوگا. تو کیا مطلب ڈوپامن رش ہو رہا ہے تو اسکائی ڈائیونگ ایڈکشن ہوگی؟ نہیں, اسکائی ڈائیونگ اگین a psychological disorder. It is already also ہمیشہ defined as it is a psychological disorder, اور وہ آپ کے دماغ کے کیمیکل کو, جو کیمیکل بیلنس ہے نا, اسے ڈسٹرب کرے گی. ایک ایڈکشن ان پاتھ ویز کو ڈسٹرب کرے گی. تو it is not solely dependent on dopamine rush. It is not solely dependent on dopamine rush, but majorly it depends on the dopamine rush and the other chemical balance in your brain. کیونکہ یہ chemical balance اور جو نیورون پاتھ ویز ہے نا, اسی وجہ سے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایڈکشن جو ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے, ایڈکشن ختم ہو جاتی ہے. ایک ایڈکشن جو ہوتی ہے نا, مور اور لیس آپ جس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے نا کہ ایک وائرس کی طرح ہوتی ہے, کہ وہ ایک ویک ہو جاتی ہے, اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے, اور ولنریبل کنڈیشنز میں یا فیوریبل کنڈیشنز میں اٹ کمز بیک. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اٹ ڈپینڈس. اب اگر آپ ایڈکشنز کو یا ان بیماریوں کو, سائیکولوجیکل ڈسارڈرز کو ڈیفائن کرتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ڈرگ ایڈکشن کی ہم بات کر رہے تھے, اسے ٹیکنیکل ٹرمز میں سائیکالوجسٹ جو ہے نا یا سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ بولتے ہیں SUD, سبسٹنس یوز ڈسارڈر. اور یہ جو ہوتے ہیں نا, ان کے لیے آپ کو یو کنٹینیوسلی گو بیک ٹو گیٹ اے سبسٹنس. اب جو ہے آپ کی پورن ایڈکشن مثال کے طور پہ, اٹ از ڈفرینٹ ان ٹرمز آف نیچر آف اٹ, لیکن آپ کا کیمیکل امبیلنس جو ہوتا ہے دماغ میں وہ مور اور لیس ایکویلنٹ ہوتا ہے. میں آج یہ پڑھ رہا تھا, مطلب چاہے آپ کنزیوم کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اٹ ڈیپینڈس کہ وہ سبسٹنس آپ کنزیوم کر رہے ہیں یا نہ کریں, لیکن اف یو آر آبزرونگ سم تھنگ تب بھی جو ہے نا وہ آپ کا سیم ہوتا ہے. میں بلکہ ایک اکثر اوقات جس وقت آپ یہ پڑھتے ہیں نا, تو سائیکالوجسٹ آپ کی کنزمپشن صرف فوڈ اور واٹر نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں آپ کی جو انٹرٹینمنٹ ہے, the things you see, the things you get to know from your 5 senses, that includes your consumption. وہ آپ بچے کو اگر مثال کے طور پہ بچوں کو واکر میں بٹھا کے کیوں چلایا جاتا, اس وجہ سے کہ ان کے دیسی ہاؤس ہولڈ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں ان کے پاؤں کے تلوے بن جائیں. تلوے نہیں بنانے ہوتے, بیسکلی ان کے موٹر نیورونز کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ بچہ جس کا پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اسے پتا لگے کہ دوسرا قدم کیسے رکھنا ہے. مونٹیسری کی پریکٹسز بھی جو ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں, وہ موٹر نیورونز کی پریکٹسز ہوتی ہیں. تو بیسکلی ان موٹر نیورونز اور ان ساری چیزوں کو دیکھنا نا, یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھ کے تو پھر آپ ایڈکشنز اور ہیبٹس کی طرف جاتے ہیں نا, تو آپ کو میرے خیال میں زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے. پازیٹیو ایڈکشنز اینڈ نیگیٹو ایڈکشنز, جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ جم جانے کا ایڈکٹ ہے, اس کو ہی کریوز فار اٹ, دو ہی نیڈز اٹ, لیکن جیسے بائکنگ ہے, ٹھیک ہے, ہاں اگر بہت ہم آبسیسڈ نہیں ہیں اور ہم کبھی بھی ہفتے میں تھوڑا چلے جاتے ہیں, سو یا کوئی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اٹ کین بی سم تھنگ پازیٹیو, جو کہ ہم یہ ٹیکنالوجی, یہ ٹیکنیکلی ٹھیک بات میں نہیں کر رہا, لیکن عوام الناس کو سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ پازیٹیو ایڈکشن ہے, کیونکہ ایڈکشن از اے نیگیٹو ٹرم, کیونکہ یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی بات ہے. میرے خیال سے ایڈکشن جو ہے نا, یہ جو آپ نے ایگزامپل دی ہے نا, یہ مطلب جو ہے نا کہ عرف میں ایک چیز سمجھی جاتی ہے, ایسے ہی ہے. اس حوالے سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار آئی ایم ایڈکٹ ٹو ایٹنگ کارن میں بی, یو نو, یا اس طرح کی ہم باتیں اکثر کرتے ہیں نارمل روٹین لائف میں, لیکن وی ڈونٹ ریئلی مین ایڈکشن. کیونکہ ایکچوئل ایڈکشن جو ہوتی ہے نا, وہ اس ایکٹیویٹی یا سبسٹینس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, کیونکہ کچھ چیزیں اور کچھ پریکٹسز ہماری لائف میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے برین کے جو کیمیکل بیلنس ہے نا, اس کو اس طرح سے ڈسٹرب کرتی ہیں
کہ اس وقت جو آپ کی کریونگ ڈیولپ ہوتی ہے نا وہ بہت پروناؤنسڈ ہوتی ہے اور وہ ان میچڈ ہوتی ہے وین کمپیئر ٹو ایوری ادر ایکٹیویٹی آف یور لائف جو کہ نارمل ہوتی ہے. تو دیٹ از کالڈ ایڈکشن. مطلب جم جانے کا جو بندہ شوقین ہے وہ شوقین ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن وہ ایڈکشن جو سائنٹیفک ٹرمینالوجی اور ڈیفینیشن ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ اس کی ہیبٹ ہو سکتی ہے, اس کی ہابی ہو سکتی ہے. ہابی ہو سکتی ہے, ہی لائکس اٹ. اور اس سے جو بھی وہ جتنی بھی ایکسیسو کر لے گا نا, اس سے جتنا بھی ڈوپ نکلے گا, ڈوپامن رش ہوگا, اس کے دماغ کے اندر کیمیکل ریلیز ہوں گے, دیٹ ول بی چیکڈ. کیونکہ نیچرل ایک باڈی کا نیچرل رسپانس ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مشین ہے نا اس کے اندر کوئی فلا نہیں ہے. اس کے اندر جس وقت نیچرلی کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں نا تو وہ بہت ہی ایک پریڈکٹیبل پیٹرن ہوتا ہے جس کے اندر ریلیز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ نقصان نارمل فنکشننگ جو ہوتی ہے آپ کی. ایک اور چیز آپ کی اس بات سے میں بتا دوں, دیر آر, جس طرح ابھی آپ نے لوگوں کا بھی ٹیکنیکلی دیٹس ناٹ ٹرو, دیر آر نو پازیٹیو ایڈکشنز. اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھ دھونے کی عادت ہے, تو دیٹ از ناٹ این ایڈکشن بٹ دیٹ از obsession. اسے بولتے ہیں OCD, obsessive compulsive disorders. آپ کی زندگی میں بے شمار اس طرح ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی بندے کو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک چیز کو دیکھ کے, کسی ایک فریگرنس کو دیکھ کے اس کو کچھ ان کو بیسکلی ٹریگرز بولتے ہیں کہ وہ ٹریگرز کی وجہ سے وہ کسی ایک ہیبٹ کے اندر جاتے ہیں اور وہ ہیبٹ میں اتنے زیادہ کمپلسو وہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو کنٹرول دیم سیلف. Somebody just said they are addicted to vice team. اللہ اکبر. یہ میں بات کرتا کہ یہ ہے پازیٹیو ایڈکشن ہے. یہ ہے وہ چیز جو عوام الناس کو سمجھانے کے لیے ہم نام فہمی کر سکتے ہیں. اچھا, کمنگ ٹو پورن ایڈکشن, what do you think is porn? Okay, it has difficult question آپ نے پوچھ لیا, بہت ڈیفیکلٹ کوسچن ہے لیکن بڑا لٹریری جواب ہے. یہ بات سچ ہے کہ جو پورنوگرافی ہے یہ واقعی وہ والی ایڈکشن ہے جو کہ آپ کی باڈی میں کیمیکل امبیلنس کریٹ کرتی ہے, اور فزیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی یو کریو فار اٹ ونس یو گیٹ انٹو دس. This is one psychological disorder that impacts all the three aspects of a human. ایک انسان تین چیزوں سے مل کے بنا ہے, مائنڈ, باڈی, سول. بالکل تینوں لیولز پہ spiritual, mental, physical, تینوں لیول پہ امپیکٹ کرے. اچھا, I believe anything that arouses your sexual arousal آپ کو دیتی ہے, that intends your sexual arousal is porn. Yes, this is the definition. چاہے وہ written ہو, ہاں چاہے وہ ویژول ہو, بالکل بالکل, چاہے وہ تھنکنگ کی فارم میں ہے, ٹھیک ہے, امیجنری ہو, کوئی بھی چیز آپ کو اگر یہ چیز دے رہی ہے نا, دس از porn. مطلب ہمیں نا لوگوں کو بتانا, کیونکہ the more you know the more you grow. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف کچھ چیز دیکھ ہی رہے ہیں اور آپ تب porn ایڈکٹ ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ صرف ویژول ہو. آپ اگر امیجنری, مطلب آپ جب بھی امیجنیشن میں چلے جاتے ہیں ہر 2 دن بعد, اور آپ اس کو امیجن کرتے کرتے آپ سیکشولی اراؤز ہوتے ہیں, then this is a porn addiction as well. اگر آپ کوئی رائٹنگ کے شوقین ہیں, تو اگر آپ کوئی ایسے قصے کہانیاں, بلکہ رائٹنگ ریٹن پورن از مور ڈینجرس دین دی ویژول پورن, یو نو واٹ. جی جی بالکل, کیونکہ یہ امیجنری ہوتی ہے and you are everybody imagines as per their own limits and their own skies. You are the hero and you are the director in this case. Yes. اس میں پھر آپ کوئی اور سیکنڈ بندے کو نہیں دیکھ رہے, آپ ایز اے فرسٹ پرسن امیجن. اچھا, اس کی ڈیفینیشن کے اوپر میں ایک دفعہ ایک چیز بس بتا دوں. صرف ایسا کانٹینٹ جو آپ کو سیکشلی ڈائریکٹ اراؤزل دے, صرف وہی پورن نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسا گانا ہے یا کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ کی کیٹیگری ہے جس کے اندر لوز لینگویج یوز ہو رہی ہے, ان اپروپریٹ امیجز یوز ہو رہے ہیں, بالکل میں کہوں گا کہ ڈریسنگ ان اپروپریٹ ہے, تو دیٹ آلسو کانسٹیٹیوٹس سم پورشن آف سبلیمنل, یا اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ لو کیٹیگری پورن ہے. بیکاز ایونچولی دیز گائز اینڈ اپ واچنگ پورن. کیونکہ اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھتے ہیں نا, تو 11 to 13 آپ کے دماغ کا بھی نا یہ نیچرل یہ سروے میں یہ چیز کہ یو ریکوائر مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور کوانٹٹی. ہاں, دے ور واچنگ سم تھنگ ایلس, موویز دیکھ رہے تھے, کچھ ایسی دیکھ رہے تھے, وہاں سے کوئی سبلیمنل میسج تھا جس سے وہ آج کل ایڈز ہیں مثال کے طور پہ. اچھا, ہم نا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ڈونٹ تھنک یہ مسئلہ چھوٹا ہے جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں. ڈونٹ تھنک کہ میں آپ سے کچھ اسٹیٹس بھی شیئر کرتا ہوں, میرے پاس ریٹن بھی پڑے ہیں, جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے زیادہ لوگ, اور یہ کچھ پرانے اسٹیٹس ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دس از دا پیپل کال اٹ دا 21st century ڈرگ, دس پورن, ٹھیک ہے, جتنی پریولنٹ ہے یہ. آپ کو پتہ ہے لوگ کتنے ہیں
ہماری پاپولیشن ورلڈ کی کتنی ہے؟ اراؤنڈ 7 to 8 billion. 7 to 8 billion لوگ people live in this earth. 35.5 billion visits ہوئے ایک سال میں 2018 میں. 18 کی بات کر رہا ہوں میں, جب کووڈ بھی نہیں تھا, جب انٹرنیٹ کا یوزیج اتنا زیادہ نہیں تھا. 35.5 billion, 5 times the population of whole this earth. یہ 2018 کی بات کر رہا ہوں. اچھا 28.5 billion 2017 میں یوز ہوئے. میرے پاس سارے لکھے ہوئے, آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. 81 million daily average visits, 25 billion searches performed, 5000 searches per minute, یعنی ایک منٹ میں 60 سیکنڈ میں 5000 searches, 800 searches a second, click 800 searches ایک سیکنڈ میں ورلڈ وائڈ ہو رہی ہیں. اور سبحان اللہ 68 years worth of content uploaded. جب آپ دیکھ رہے ہیں 68 years ایک بندہ اگر, تو it's this worth of content is uploaded. پھر بہت زیادہ اس کی جو ہے نا ڈیٹیلز میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا. ایک ہے ویب روٹ سائبر سیکیورٹی. $multi-billion industry, sir. Exactly. This is a multi-billion and the dollar world industry. recognizes it as a problem, as a big problem, and still it doesn't shut down. It cannot. پیسہ کما کے دے رہی ہے نا, پیسے کے پجاری بن گئے. اصل میں نا میں آپ تو یہ سٹارٹس جو بتا رہے ہیں نا, میں آج ہی سٹارٹس پڑھ رہا تھا americanpsychiatry.org کا, اور اس کے اندر جو سٹارٹس ہیں, Americans have declared this, officially declared this, کہ as per their researches and surveys, half of the families living in America, they have claimed کہ porn کی وجہ سے ان کے گھر کے مسائل تھے. ادھر جو بھی فیملی یونٹ ہے اس کے half of the families, just imagine this. although وہ جس وقت کیٹیگرائز کرتے ہیں تو وہ ایک ریکریشنل کیٹیگری کرتے ہیں, پھر ایک کرتے ہیں جو ہائیلی ڈسٹریسڈ لوگ ہوتے ہیں لیکن کمپلسو نہیں ہوتے, اور ایک ہوتے ہیں جو کمپلسو لوگ ہوتے ہیں. یہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں, اور سب سے کم وہ کہتے ہیں کمپلسو والے ہوتے ہیں. لیکن جس وقت آپ پوری دنیا کی بات کرتے ہیں, اور جتنا میرا کاؤنسلنگ کا ایکسپیرینس ہے, دس از اپوزٹ. کمپلسو سب سے زیادہ ہوتے ہیں, ہائیلی ڈسٹریسڈ اور نان کمپلسو لوگ اس کے بعد آتے ہیں, اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری آتی ہے جو ریکریشنل ہوتی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ وہ 2 گھنٹے سے اوپر ریکریشنل رہتے ہیں. اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی نان کمپلسو میں آ جاتے ہیں, اور نان کمپلسو سے ود ان فیو ڈیز آف ریگولر وزٹنگ ٹو سچ کانٹینٹ دے بیکم کمپلسو ایڈکٹس. اور اس پرابلم کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اٹ گروز ایکسپونینشلی. ونس یو آر انٹو اٹ, it requires more and different type and more extreme as well. ایک ہے ویب روٹ سیکیورٹی, اس کے سیٹس میں پڑھا تھا کہ 28,000 پلس لوگ ایوری سیکنڈ کو پورن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان امریکہ لون. ٹھیک ہے, $3,000+ is spent every second on this, on porn addiction, مطلب purchasing porn websites. آپ دیکھیں, اچھا ڈونٹ تھنک کہ جو آپ کے جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, حسن ظن رکھنا چاہیے, ہمیں جاسوسی نہیں کرنی چاہیے لوگوں پہ, لیکن ہم ان لوگوں کی طرح بھی نہیں ہے, یا اس شتر مرغ کی طرح نہیں ہے جو شکار کو دیکھ کے اپنا سر زمین میں ریت پہ دبا دیتی ہے. وی شوڈ بی اویئر کہ ہمارے بچے, یہ جو چیز ہے نا موبائل فون, یہ ہمیں تباہ کر رہا ہے, ہمارے بچوں کی لائف کو. ان کی ایک لڑکا تھا میرے پاس, کہتا تھا بھی ہمیں فیلئر, مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا, ایک کام ہی نہیں ہوتا. میں نے کیوں, سارے سے بتایا کہ آئی تھاٹ کہ شاید سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. بعد میں پتہ یہ چلا, اس نے مجھے بتایا, اور جب میں کنکلوژن میں پہنچا, میں نے کہا آپ کو کوئی سیکریٹ سے انوالوڈ ہے؟ کہتے ہیں میں پورن ایڈکٹ ہوں. اچھا, اس کو چھوڑنے کے لیے اتنا عرصہ اس نے وہ کیا, ایفرٹ کی, لیکن وہ اس کی ول پاور بالکل ختم ہو کے رہ گئی, اس لیے وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا. سو دس از دیٹ بگ آف پرابلم. اصل میں یہ لوگ اتنے زیادہ ایڈکٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ کو کسی کی انوالومنٹ نہیں چاہیے. یس, یو ہیو یور فون آلریڈی, یو ہیو انٹرنیٹ کنیکشن, یو ہیو یور ہوم, یو ہیو یور لونلینس. ٹھیک ہے, سب سے بڑا فیکٹر, سب سے بڑا فیکٹر. اور کوئی پیسے نہیں لگانے, کسی ایکٹیویٹی میں کہیں نہیں جانا. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بائکنگ کرنے جاتے ہو, اسکائی ڈائیونگ کے لیے جاتے ہو, ان چیزوں کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, پیسے لگانے پڑتے ہیں. فرام دا کمفرٹ آف یور ہوم, یور روم, your bed, you can easily do this. That's the reason why ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اتنی زیادہ انوالوڈ ہے. یس, اور اس کے اندر نا ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے. 2 فیکٹرز کو میں بہت میجر فیکٹرز کیٹیگرائز کرتا ہوں. ایک تو لونلینس, اور دوسرا بورڈم. جب انسان بور ہوتا ہے نا تو ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ, اور جب ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ نا, تو انفارچونیٹلی آج کل ہمارے پیرنٹس بھی, جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ
we as a generation, we as parents, we as the people who guide the juniors, we have failed them as well. کہیں پہ ہمارا بھی قصور ہے اس چیز میں کہ ہم نے انہیں وہ چیزیں, وہ مواقع فراہم ہی نہیں کیے جس میں وہ کھیل سکیں. ہم نے اپنی جان چھوڑائی, ہم نے کہا ٹھیک ہے یار ڈسپوزیبل چیزیں چل رہی ہیں, انہیں ڈسپوزیبل کھیلنے دو, بیٹھا ہوا تنگ تو نہ کرا بچہ. آج کل بچہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, آپ اسے اسکرین پکڑاتے ہیں, کارٹونز دیکھ رہا ہے, مجھے تو تنگ ہی نہ کر رہا, میری زندگی تو آسان ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس کے اندر جو چیزیں گرو ہو رہی ہوتی ہیں وہ ان کے امپیکٹس آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے, کیونکہ وہ امپیکٹس لانگ ٹرم ہے. اور وہ بندہ, آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ, میں ایک ریسنٹ ریسرچ پڑھ رہا تھا, پیپل ہو اسپینڈ موسٹ آف دیئر ٹائم, جو زیادہ وقت اپنا موبائل کے اوپر لگاتے ہیں, ان کی سینسز, ان کی فزیکل سینسز جو ہیں وہ دے اسٹارٹ ٹو امپیئر, اور وہ آہستہ آہستہ خراب ہونے کے بعد ختم ہونے کی طرف جاتی ہیں. آئی سائٹ بھی ہے اس میں, ساری آپ کی سینسز ہیں, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. تو اپنے بچوں کو اگر آپ یہ چیز فیڈ کر رہے ہیں تو کانگریچولیشنز, پھر آپ خود انہیں یہ چیز دے رہے ہیں, آپ خود انہیں اس راستے کی طرف دکھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا نا بچوں کو انوالو کرنا چاہیے, اور انہیں کمپلسری کرنا چاہیے ان کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے. یار میرے ذہن میں نا ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن آ رہی ہے, میں ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگوں سے. جیسے ہمیں پچھلے سیشن میں بھی ہم بات کرتے رہے نا کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ڈالی ہیں, تو سیکشول ڈرائیو کا ہونا بھی انسان کی فطرت میں, اور جو نارمل انسان کا پروسیس ہے نا سیکشول ڈرائیو والا, اٹ از اے ہیلدی ایکٹیویٹی اس طرح سے اگر آپ دیکھیں اس کو, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورن ہم سمجھا ہی جاتا ہے, اکثر لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے دیکھا ہے کہ یار یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو وہ بہت زیادہ وہ نہ بنائیں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ پورن نے کیا 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 لوگوں کے ساتھ, تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ پورن جو ہے صرف سیکشول ڈرائیو کو ہی آپ کی ایکٹیویٹ نہیں کر رہی ہوتی, بلکہ اٹ ڈز سم تھنگ ایلس ٹو یور برین ایز ویل, جس کی وجہ سے وہ ڈسفنکشن جو یہاں کریٹ ہوتا ہے نا, وہ ایونچولی اس شخص کے لاس آف سیلف کانفیڈینس میں اور اینٹائی سوشل ہو جانے سے, اور بہت ساری بیماریاں کہ وہ بندہ بات نہیں کر سکتا, اسٹیمر کرتا ہے, کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتا, ان چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے. جبکہ ایک بندہ جو کہ شادی شدہ ہے, بلکہ ملٹیپل اس نے شادیاں کی ہوئی ہیں, اور ہی گوز تھرو دس مے بی ایوری نائٹ, لیٹس بی اوپن ٹو دس, اور ہی ڈز دس, you won't see this problem in him. Exactly. Again, dopamine rush is checked. Yeah. Naturally checked. انسان نا سیٹسفائی بھی نہیں ہوتا. دیکھیے porn is like a buffet. Yes. بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں, کس طرح کے گند موجود ہے, ٹھیک ہے, ہم اس پہ تو جا ہی نہیں رہے کہ وہ کتنا فلتھ اس میں موجود ہے. جو محرم رشتے ہیں ان کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے, ان کے بارے میں انسان کو بدظن کیا جا رہا ہے, بیٹی کا معاملہ, وائف کا معاملہ, پڑوسیوں کا معاملہ, حالانکہ جس کے بارے میں بدترین جو زنا ہے جو پڑوسی کے اس بارے میں کیا جائے, اور اس پہ میں لوگوں کو وہ کرنا. صحیح بات ہے. اچھا بوفے میں نا آپ دیکھیں کہ جب کھانا پڑا ہوا ہے, ڈھیر سارا پڑا ہوا ہے, اس میں آپ کھانے کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں, کھاتے ہیں, آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آپ کی نظریں نہیں بھرتی, نظریں بھوکی رہ جاتی ہیں. پورن از لائک اے بوفے, آپ سیٹسفائیڈ نہیں فیل کر رہے ہوتے, آپ کی نظریں بھوکی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی آپ جو ہے نا, آپ پھر you leave it for the next time. اور آپ کا ایکچوئل لائف ایکسپیرینس کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے, یو نو آپ کا جو نارمل سیکشول ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, and that is totally different, that is totally different, and that is very beautiful, you know, if you compare. لیکن جو porn addict ہے اس کے لیے یہ ایکسپیرینس کچھ بھی نہیں ہوتا. عجیب. میرے خیال میں آپ لوگ کنٹینیو کریں, I have to leave, اور انشاءاللہ I'll see you guys soon again. ٹھیک ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم و السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ جو لوگ اس کو ایمان سے جوڑتے ہیں نا, ایمان سے, کہ آپ کا ایمان کمزور ہے, مطلب فار ایگزامپل اکثر لوگ نا پورن کے ایڈکٹ تب بنتے ہیں جب وہ ڈپریشن کی فیز میں ہوتے ہیں, جب وہ لو لائف میں جی رہے ہوتے ہیں, جب وہ کسی ہارٹ بریک کا شکار ہوتے ہیں, جاب نہیں ملی, جاب سے نکال دیا گیا, پیار میں ناکامی ہو گئی, اس میں گزرتے ہیں, پھر وہ بیٹھے ہیں, تو اس میں فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے نا دے واچ پورن اینڈ دے بیکم ایڈکٹڈ ٹو پورن. سو دے نیڈ ٹو سیک مینٹل ہیلپ, سائیکولوجیکل. ویلکم حیدر, کدھر جا رہے ہیں حیدر ہمارے؟ صوفہ سیٹ کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. حیدر کیسے ہیں؟ گڈ ٹو سی یو ماشاء اللہ. آپ کو لگتا ہے بار بار مزمل جو ہیں وہ اٹھا رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا تو بات یہ کہ اس کو جو ہے وہ ڈپریشن کو پھر ٹریٹ کرنا پڑے گا. ڈپریشن از اے مینٹل پرابلم, جس کا یہ تعلق جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ
کسی گناہ میں یا ڈپریشن میں ہیں, آپ کا ایمان کی کمزوری ہے. ہم اس میں بعد میں آتے ہیں کہ ایمان کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے آپ کو, ایمان کس طرح سے آپ کو انکریج کرتا ہے برے کام چھوڑنے پہ اور نیکی کرنے پہ اور آپ کے لائف کو امپروو کرنے میں. لیکن اسٹل یو نیڈ ٹو کنسلٹ اے سائیکاٹرسٹ اور کاؤنسلر ان دیٹ کیس. بالکل بالکل. پری فرنٹل کارٹیکس کا بھی آپ کچھ بتا رہے تھے. اصل میں یہ اگر آپ برین کی اسٹڈی ڈیپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے نا خاص طور پہ یہ بھی شرنک کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اسی وجہ سے وہ جو ڈسفنکشن جس کی ہم بات کر رہے تھے نا وہ پھر مینیفیسٹ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتا اور اس میں کانفیڈینس کی کمی ہوتی ہے, وہ سوسائٹی میں مس فٹ ہوتا ہے. بالکل سی بات ہے. اچھا سبحان اللہ, اگر انسان نا حلال کی وجہ حرام کو پریفر کر دینا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیکس اوے حلال فرام یو. بالکل. مطلب ایون جو میرڈ لوگ ہیں نا جو اس میں انوالوڈ ہیں, ایک کیس میں ہمارے شیخ بتا رہے تھے, اٹس اے ٹرو اسٹوری. کہتے ہیں کہ ہسبینڈ انوالوڈ تھے اور ان کی وائف کو پتہ چل گیا. ان کی وائف نے کہا کہ میں حاضر ہوں میں پلیز کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے کہا نہیں آئی وانٹ دس. اور ان کی وجہ سے اتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو گئی تو وائف نے خلا لے لی اور ان کو چھوڑ دیا اور وہ بالکل الگ ہو گئے. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹوک اوے حلال فرام دس پرسن بیکاز آف دا حرام ہی واز انڈلجڈ ان. یہ بات اصول ہے, یاد رکھیں اپنی لائف میں کہ when you love حرام اللہ will take away حلال from your life. بالکل ایسے. اور لوگ دیکھیں کتنا زیادہ اس میں انوالوڈ ہے. حیدر آپ کا کیا خیال ہے, ہاؤ مچ پورن از ڈسٹرکٹیو اور کتنا زیادہ یہ برین کو افیکٹ کرتی ہے, کتنا ڈینجرس ہے ہماری یوتھ کے لیے؟ اور میں ایک جگہ سن بھی رہا تھا کہ اگر 100 میں سے 90 لوگ کہتے ہیں نا کہ میں پورن ایڈکٹ ہوں تو جو 10 لوگ ہیں نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں, جو ریمیننگ 10 لوگ ہیں. بیکاز تقریباً الا من رحم ربی ہر بندہ اس فلتھ کا ایڈکٹ ہے, چاہے وہ آڈیو ہے, ویڈیو ہے, ویژول ہے, امیجنری ہے, یا پھر لیسٹ لیول کی پورن ہے جو کہ آج کل ہمارے آئٹم نمبرز کے نام سے. یار سبحان اللہ, یہ تو پبلک ہے, سافٹ پورن پبلک ہے آئٹم نمبرز کے نام سے, اور موویز میں چلائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نا یہ تو آئٹم نمبر کو کتنا نام دے دیا کہ آئٹم نمبر, اور بچے دیکھ رہے ہیں, فیملی اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں اور حیا نہیں آ رہی کہ دے آر واچنگ سافٹ پورن. یہ جو ٹاپک ہے نا یہ میرے ذاتی طور پہ نا میرے بڑے دل کے قریب ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے جتنے لوگوں کو اپنی زندگی برباد کرتے ہوئے اس کی وجہ سے دیکھا ہوا ہے وداؤٹ اینی ون نوئنگ. یہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم لوگ تو ابھی بات کریں نا یوتھ کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی, ہم بہت احمق ہوں گے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں خالی یہ بات یوتھ تک محدود ہے. اوبویسلی یہ بات یوتھ کے اندر زیادہ پریولنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے ابھی تو نہیں, بڑی پرانی ریسرچ ہے کہ تقریباً 44% جو ایگزیکٹوز ہیں جو کہ پورن انڈسٹری کے اندر موجود ہیں اور جو ڈائریکٹرز موجود ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے اچھے طریقے سے, اور وہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے اٹ از دا موبائل فون انڈسٹری. دس از بیک ان دی ارلی 2010s کی بات ہے, 2008 اور 2009 کی بات ہے یہ. اس کے بعد سے انہوں نے صرف اور صرف پرائمریلی فوکس ہی موبائل فون ڈیوائسز کے اوپر کیا. اور جب ہم یوتھ کی بات کریں نا اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ 90% آف دا ملینیلز جس کو آپ کہتے ہیں, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں رفلی 1980 کے بعد پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں ان کے پاس 90% کے پاس موبائل فون ہے. اس سے پہلے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس وہ پھر اوبویسلی وہ پرسنٹیج گرتی رہتی ہے 60%, 50%, 30% جو سائلنٹ ایج ہے, جو اوور 65 کی ایج کے ہیں. تو جس بندے کے پاس موبائل فون ہے, یہ 3 انگریڈینٹس یاد رکھیں, جس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے, جس کے پاس موبائل فون ہے, اور جس کے پاس تنہائی ہے. اب اس شخص کو کوئی بھی نہیں روک سکتا سوائے جس بندے کے اوپر خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو, ورنہ وہ بندہ لازماً اس چیز کا شکار ہوگا. جیسے آپ نے کہا نا کہ میجورٹی لوگ اس کا شکار ہیں, ریلیجیس لوگ بھی ایون ریلیجیس لوگ. اچھا آئی تھنک ہماری جو آڈینس ہے نا وہ بہت زیادہ ویٹ کر رہی ہے اس کے سولوشن پہ کہ کس طرح سے. ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا اٹس ڈینجرس, میں ایڈکٹ ہوں, میں نکلنا چاہتا ہوں, میری ہیلپ کریں آپ لوگ اس چیز میں نکلنے میں, اور کائنڈلی مجھے کچھ ٹپس بتائیں, پریکٹیکل ٹپس, اور ہاؤ ٹو اڈاپٹ پیشنس, ڈسپلن کیا ہوتا ہے. بائی دا وے پیشنس بڑی ضروری چیز ہے. دیکھیے پیشنس تو 2-3 چیزوں پہ ہوتا ہے. پہلا یہ پیشنس یہ ہے کہ مصیبتوں میں صبر کرنا, دوسرا پیشنس یہ ہے کہ نیک اعمال پہ صبر کرنا, اور تیسرا یہ پیشنس ہے کہ گناہوں پہ صبر کرنا, یعنی گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا. اور پیشنس کی جو ڈیفینیشن ہے نا, اٹ از ویٹنگ مور دین یوزول, تھوڑا سا مزید لمبے دیر کے لیے انتظار کرنا. فار ایگزامپل ایک شخص تھے, ان کا نام تھا انترا بن شداد, وہ عرب میں تھے اور ہی واز نون فار ہز پیشنس. ایک شخص نے آیا کہ اس کو کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو,
मतलब आई एम मोर पेशेंट देन यू आर. उसने कहा अच्छा, उन्होंने कहा चैलेंज कर लेते हैं. उन्होंने कहा क्या चैलेंज है? उन्होंने कहा कि आप मेरी उंगली में मेरे मुंह में अपनी उंगली डालेंगे, मैं बाइट करूंगा और सेम टाइम मैं अपनी उंगली आपके मुंह में डालूंगा और हम इकट्ठे 1 2 3 गो करके बाइट करेंगे. जिसने पहले शाउट किया वो हार गया. तो उन्होंने ऐसे किया और दोनों ने जोर से बाइट किया और दूसरे शख्स ने पहले चीख दी और चिल्ला दिया और उसने जो अंतरा बिन शद्दाद थे उन्होंने 1 सेकंड बाद चीखे और चिल्लाए. तो उन्होंने कहा कि लोग मान गए. उन्होंने कहा वाकई इतना बहुत पेशेंट है. उन्होंने कहा मेरा भी शदीद दिल चाह रहा था कि मैं निकाल दूं और चीखूं और चिल्लाऊं और इसको एक्सप्रेस करूं अपने इसको जो पेन है, लेकिन आई वेटेड मोर देन यूजुअल कि तुमने जो किया है ना. सो इट इज दिस इज वेरी प्रोफाउंड और खास तौर पे इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात, इसीलिए क्योंकि ये जो पोर्नोग्राफी वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ होली एंड सोली अकेला पोर्नोग्राफी वाला प्रॉब्लम नहीं है. इसके साथ यू हैव टू इंक्लूड मैस्टरबेशन इन इट. ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं चीजें, जुड़ी हुई. ठीक है, जो चीज एक का शिकार है वो लाजमन दूसरे के साथ वो जुड़ा हुआ होगा. अच्छा, लाजमन आप इसको अगर लाजमन है इसमें मेजॉरिटी कह लें आप, मेजॉरिटी जस्ट टू बी सेफ. और इसमें मेरे ख्याल में यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू अटेन डिसिप्लिन. And discipline is, you know, doing the right thing whether you like it or not. बिल्कुल. आप जो पेशेंस की बात कर रहे थे ना, उस पेशेंस वाली बात के ऊपर मैं ये कह रहा था कि इस मामले के अंदर खास तौर पे वो इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि आफ्टर डूइंग द एक्ट और ड्यूरिंग दिस एक्ट आपको जो ना वो सिर्फ उन चंद लम्हात के लिए जो ना वो प्लेजरेबल मोमेंट्स होती हैं. ठीक है ना, वी मे एक्ट लाइक हमें बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम सबको ये बात अच्छी तरीके से पता है, चाहे वो जो लड़का है चाहे वो लड़की, सबको पता है बात. वो चंद लम्हात होते हैं जो प्लेजरेबल होते हैं, उसके बाद इंस्टेंट रिग्रेट होता है. इंस्टेंट रिग्रेट होता है और वो बंदा सोचता है यार कि व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ. मैं ये काश ये 2-3 मिनट जो है मैं सब्र कर जाता, काश ये जो 2-3 मिनट तन्हाई के मेरे पास थे मैं इस पे सब्र कर जाता, मैं ये चीज शुरू ना करता, मैं वो इनकॉग्निटो मोड के ऊपर जाता ना, मैं पहली बार वो वेबसाइट खोलता ही ना, मैं पहली क्लिप भी ना देखता, और मेरे लिए जो ट्रिगर था मैं उस चीज से ट्रिगर ना था, मैं बर्दाश्त कर रहा था वहां पे. वो जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि पेशेंस इज एट दैट मोमेंट. एग्जैक्टली. बाद में नहीं है पेशेंस. उस लम्हे पे जो बंदा सब्र कर गया और जो रुक गया, उसने अपने आप को इस बीमारी से बचा लिया. चाहे बंदे ने जितनी मर्जी साइंस पढ़ी हो और जितना मर्जी अपने माइंड को कंडीशन करने की कोशिश की हो कि यार नहीं, पॉर्न जो है ना बड़ी हेल्दी ये एक्सरसाइज है और उसके बाद मैस्टरबेशन वगैरह ये सब कुछ इट्स हेल्दियर एक्चुअली. ठीक है, लेकिन ये जो इंस्टेंट रिग्रेट और गिल्ट वाली बात है ना, ये एवरीबॉडी गोज थ्रू दिस, चाहे जितना जैसा मर्जी शख्स हो. और ये ना एक फितरती अमल है. मेरे ज़हन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज आ रहे हैं, मा हाका फी सदरिक, जो इस्म की बात की है ना कि गुनाह वो है, एक तो गुनाह वो है ना जो बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके अलावा लाइफ में वो तमाम मैटर्स जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती है इंसान को, तो उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा हाका फी सदरिक, जो तुम्हारे सीने में खटके. ठीक है, तो वो गुनाह का काम है. तो किसी भी शोबे से हो इंसान, और जो दिल में खटके और जो तुम दूसरों को बताने से कतराओ. हाँ, जो दूसरों को बताने से कतराओ. तो मेरे ज़हन में वो बात आ रही कि जो रिग्रेट होता है ना, एग्जैक्टली वो चीज़ है जो आपके दिल में खटकती है. ऑल्दो आपका नॉलेज है या नहीं है, लेकिन ये आपकी फितरती एक चीज़ होगी जो आपके सामने आएगी. और जो बंदा इस चीज़ का शिकार होता है ना, उसके बाद ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वो बंदा ना अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाता है. और स्पेशली अगर उस टाइम के फौरन बाद और उस दिन अगर उस बंदे ने he has been involved in that act, उसका वो पूरा दिन जो है बहुत बेजार गुजरता है. कल भी हम बात कर रहे थे कि किसी भी गुनाह को छोड़ने के लिए ना सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है ना बहुत ज़रूरी होती है कि आप उसको समझो तो सही गलत. जो बंदा किसी गुनाह को गलत समझ लेता है ना, तो वो इवेंचुअली फिर उसको छोड़ देता है. तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि यार दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, प्रॉब्लमेटिक, हेंस योर रिग्रेट. बिल्कुल. तो डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, आपने अपने इस गिल्ट को ना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. दिस इज व्हाट आई बिलीव. ठीक है, ये गिल्ट जब आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, ठीक है, तो आप इवेंचुअली फिर ओवरकम कर पाते हो अल्लाह ताला की तौफीक से. अच्छा, इसमें ना गिल्ट भी स्ट्रॉन्ग करें अगर, वैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, लोग ना गिल्टी फील करना ही छोड़ देते हैं, करना छोड़ देते हैं, अपने आप को करते हैं यार इसकी वजह से मैं बुरा फील करता हूँ. हाँ. मैं बजाय कि मैं ये छोड़ूं, मैं बुरा फील करना ही छोड़ दूंगा. और मैं अपना जो एक स्नूज बटन है उसको दबाता रहूंगा, जो मेरे नफ्से लवामा का है कि जाग जाओ, क्या कर रहे हो, उसको मैं बिल्कुल हमेशा के लिए परमानेंटली ऑफ कर दूंगा. और सुभान ये जो प्रोसेस है ना, हम सॉल्यूशंस पे आते हैं, लेकिन अपनी बात की बड़ी इंपॉर्टेंट और प्रोफाउंड थी कि गिल्ट को एनहांस करना. और देखें, हर बंदे को पता है कि वो एक सिमिलर प्रोसेस से गुजरता है. हमेशा वो रात को जब आता है, वो बजाय के सो जाए, वो मोबाइल उठा के फेसबुक यूज करना शुरू कर देता है, उसको पता है. और कहता है जब मैं काफी देर, आधा घंटा फेसबुक यूज करता रहता हूँ,
تو کوئی چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے اور وہاں سے پھر مجھے خیالات آتے ہیں اور کہتا ہوں یار چلو بس آج, اور وہاں سے میں کسی اور ویب سائٹ پہ یوٹیوب پہ چلا جاتا ہوں اور وہاں پہ سافٹ پورن دیکھتا ہوں اور وہاں سے کہتا ہوں کہ یار اب چونکہ میرے میں ہمت طاقت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ڈائریکٹ ہارڈ کور پورن پہ جاؤں, تو وہ سافٹ پورن لیڈز ہم ٹو ہارڈ پورن, اور پھر وہاں سے وہ ویب سائٹ کھولتا ہے اور وہاں سے ارادہ نہیں کرتا کہ میں آئی اینڈ اپ ڈوئنگ یو نو اللہ معاف کرے ماسٹربیٹنگ, لیکن وہ جب اس میں انٹر ہوتا ہے تو پھر اس کا اراؤزل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہی اینڈز اپ ماسٹربیٹنگ. اس کو پتہ ہے کہ جب میں روزانہ رات اسٹارٹنگ فرام جب وہ رات کو گھر آیا ہے یا جب بھی شام میں گھر اکیلا ہے, why did you start using mobile phone again? آپ اٹھ کے you should have changed your environment. بالکل آپ ڈسپلن, میں سمجھتا ہوں ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ اپنی لائف میں. آپ قسم کھا لیں اپنے آپ سے, میں جب اکیلا, جب میں فری ہوں گا, ویلا ہوں گا, میں نے گھر آ کے جب گھر پہ کوئی نہیں ہے, and it is that special time, recognize that time کہ وہ رات کا ٹائم ہے جب آپ گھر آتے ہیں آفس سے, یا یہ وہ ٹائم ہے جب ابا جی آفس ہیں, اما جی سودے لینے کے لیے گئی ہوئی ہیں اور آپ گھر میں اکیلے, اور آپ انٹرنیٹ میں یا جو اپنے کمرے میں اکیلے جاتے ہیں. کوئی ایک ٹائم ہے آپ جانتے ہیں, بالکل آپ جانتے ہیں اس کو. اس ٹائم میں نے موبائل کو نہیں کھولنا, یا میں نے انٹرنیٹ یوز نہیں کرنا, یا میں نے فیس بک یوز نہیں کرنا. I'll start reading a book, I'll call a friend. Start. صحیح بات ہے. آپ کو اور مجھے پتا ہے why we are fooling ourselves. ہمیں پتا ہے کہ ہم کس چیز, کس سائیکل سے جاتے ہیں, اور ہم ایٹ دا اینڈ آف دا وہ کام کرتے ہیں, اور یہ سالوں سے ہو رہا ہے. بالکل. پھر بھی آپ لیکن اصل میں موٹیویشن کا ہونا بڑا ضروری ہے نا, موٹیویشن اور ارادے کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ چھوڑنا چاہتے بھی ہو یا نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ جو علی بھائی نے پہلے والی بات کی تھی نا, جو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایز گلٹ, اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنا چاہنا, یہ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بار ریلیپس کر جائے نا, ریلیپس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چھوڑنا چاہ رہا ہے لیکن دوبارہ سے وہ اس ایکٹ میں دوبارہ سے اس نے بانڈ کو کھول لیا, ٹھیک ہے نا, اب وہ بندہ جو ہے نا وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے, اور وہ شرمندہ ہوتا ہے, اور شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یار اللہ سے بھی توبہ کی تھی تم نے, آج صبح توبہ کی تھی, رات کو تم پھر بیٹھے ہو. اللہ اکبر. میرے ذہن میں نا 2 بندے آ رہے ہیں, 2 بندوں کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندہ جس کا یہ گلٹ اتنا اسٹرانگ ہو چکا تھا کہ وہ پورن دیکھتے ہوئے استغفر اللہ پڑا کرتا تھا. اس نے شیئر کیا کہ پورن دیکھ رہا ہوتا تھا, ہی کی ناٹ ہیلپ اٹ بیچارہ, اٹس این ایڈکشن, اور وہ ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہے. تو اس وقت آئیڈینٹیفائی کم از کم کر رہا ہے, وہ نکلنا چاہتا ہے. ایونچولی ہی کیم آؤٹ. بالکل. اور دوسرا شخص وہ کہ وین ایور ہی وینٹ تھرو دس ایپیسوڈ, اس کے بعد وہ قرآن پڑھتا تھا. بالکل. اور قرآن پڑھتے ہوئے آہستہ پڑھتا تھا, اور وہ روتا تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. اسے شاید الفاظ اس کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے تھے, لیکن ہی از امیجننگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می اینڈ آئی ڈیڈ دس بیڈ ایکٹ, اور میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں. ریلیپس سے ہم نے کبھی مایوس نہیں ہونا, جو بھی اس چیز میں ملوث ہے نا. دیز آر دا پیپل ایکچولی, جو دیز آر دا کنڈیشنز ایکچولی جو آپ کے اس کو ایمان کو, گلٹ کو اتنا اسٹرانگ کر دیتی ہیں کہ اللہ کی توفیق سے یو ایونچولی کم آؤٹ. بالکل ایسی, بالکل. اور اس چیز کو چھوڑنا نہیں, اور یہ چیز ہمیں نا حدیث میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ بتاتے ہیں اس شخص کا جو کہ اہل کتاب میں سے تھا, اور جس نے 99 قتل کیے تھے. پھر اس کے بعد وہ ایک زاہد کے پاس گیا, اسے پوچھا کہ میں کیا معاف کر دیا جاؤں گا, لیکن انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں, تم تو نہیں معاف کیے جا سکتے, تم تو نہیں بخشے جاؤ گے. تو اس شخص نے ان کو بھی قتل کر دیا. تو اس نے بیسکلی پہلے 99 قتلوں سے توبہ کرنا چاہی, نیت کی, اس میک اے ڈیسیژن, ہی میڈ اے ڈیسیژن, توبہ کرنا چاہی, لیکن اگین ہی ریلیپسڈ, وہ فیل کر گیا. 100ویں بندے کو بھی قتل کر دیا. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن یو نو وٹ ہی ڈیڈ, وہ دوبارہ نکلا اور دوبارہ وہ اس عالم کے پاس گیا جس نے اس کو پھر وہ مشورہ دیا کہ تم اپنی انوائرمنٹ چینج کرو. اینڈ اس پوری حدیث کے اندر آپ کو کہیں بھی یہ بہت زیادہ ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں ملے گا کہ اس شخص نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ رویا دھویا, یا وہ بہت زیادہ اس نے اللہ سے دعائیں مانگی, بہت زیادہ ایکسپلیسٹ نہیں, اس نے ایکشن کیا. What did he do? اس نے اپنا ایریا چینج کر لیا, وہ نکل پڑا کہ یار میں نے اس چیز سے جان چھڑانی ہے. اور اس کے بعد ایونچولی کیا ہوا, جب اس نے رستہ چھوڑ دیا اور رستے میں جب وہ فوت ہو گیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جب فرشتے رستے کو ناپنے کے لیے آئے, کیا بات, کہ اگر وہ اس طرف ہوگا, اپنی نئی منزل کی طرف ہوگا تو بخشا جائے گا, اور اگر اسی طرف جو پرانے شہر کی طرف ہوگا تو جہنمی ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے زمین کو سوکیڑ لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو ہیلپ کرتا ہے جو ہمت نہیں ہارتا, جو ایک بار ریلیپس کے بعد دوبارہ سے واپس واپس لوٹتا ہے. میں اگر آپ کی جو اپنے ہیبٹس آپ دونوں نے مینشن کی ہیں ان کو میں سمرائز کروں تو چینج یور انوائرمنٹ, پیپل, پلیس, ٹائم, یو نو جس بھی گیدرنگ میں ہوتے ہیں, پک ون ہیبٹ ایٹ اے ٹائم, اسٹارٹ اسمال, ٹھیک ہے, ڈونٹ بی ہارش آن یور سیلف.
start with one change, one process of change, ٹھیک ہے. write it down کہ آپ کب آپ کون سی ایکٹ آپ کرتے ہیں جس میں آپ کو ریلیپس ہوتا ہے, ٹریگر پوائنٹس کیا ہوتے ہیں, اس پہ ہم آتے ہیں بھی بعد میں سولوشن میں بھی انشاءاللہ. اسی طرح سے آپ ایٹ ویل, سلیپ ویل, ورک آؤٹ, یہ کچھ ہیبٹس ہیں جو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہم سولوشنز پہ آتے ہیں. اپنے آپ کو ٹائم نہ دیں, ٹائم بالکل وہ جو ٹائم دیتے ہیں نا کہ اب آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے, آپ کا دن اتنا بزی ہو گیا ہے اور اتنا پیکڈ ہے کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچنے کے لیے. تو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. پیرنٹنگ ٹپس کیا ہے, مطلب جو پیرنٹس بیسکلی کیسے اپنے جو پریکاشنری میجرز اختیار کریں اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے جو ابھی تک انوالو نہیں ہوئے اس میں. اس کا سب سے پہلا اسٹیپ وہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری ہے ہمارے معاشرے کے اندر, خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر, اس سبجیکٹ کی ڈسکشن کرنا اور اس سبجیکٹ کو ٹیبو سمجھنا یہ چھوڑ دیں. بالکل. جب تک آپ ایسے, باپ کو بھی پتا ہے آج کے دور میں, ماں کو بھی پتا ہے کہ دیز تھنگز ایگزسٹ, اور فحاشی اپنی عروج کے اوپر ہے, اور فوج فلم میں کتنی زیادہ ہے, پورنوگرافک کنٹینٹ کتنا زیادہ ہے. پیرنٹس کو اچھی طریقے سے پتا ہے ان ون فارم اور دی ادر, اس کے باوجود دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, kids know more than you think. بالکل kids know more than you think. ایون ہم بھی ابھی جو ڈسکشن کرتے کہ ہم اس بارے میں بات کریں یا نہ کریں, ایون ہم نے کل بھی کی کہ کون سے ورڈز یوز کریں نہ کریں, پھر ہم نے ڈیسیژن نہیں لیا کہ ہمیں کرنے چاہیے, ہمیں کرنے پڑیں گے کیونکہ دے نو مور دین وی تھنک. اچھا بچوں کو نا ٹیل دیم اباؤٹ پیوبرٹی, ان کو پیوبرٹی کا نالج دیں کہ آپ کے ساتھ بیٹا یہ ہوگا, آپ کے کچھ ٹائم میں ایسے فیلنگز ہوں گی آپ کے ساتھ, آپ جب مے بی مسلم شاور یوز کرو گے آپ کو کچھ فیلنگ آئے, ٹھیک ہے, آپ نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے, یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. بجائے کہ وہ اپنی دوست سے جا کے پوچھے یا اپنے کسی دوست سے پوچھے کہ یار یہ ہو گیا میرے ساتھ, میں کیا کروں, اور اس سے کہا جگر کام تیز ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کر, اب تو یہ زیادہ انجوائے کرے گا, تو وہ کر. جیسے ہمارے پیرنٹس جو آج کل کے پیرنٹس ہیں وہ شیئر ہی نہیں کرتے اپنے بچوں کے ساتھ. سو یہ بات جان لیں کہ اگر آپ شیئر نہیں کریں گے, if you are not their go-to person, someone else fill the friend جو کہ ایڈکٹ ہے, he will be his go-to person. So آپ اس کو گائیڈ کریں, آپ اس کے وہ بنیں, talk about the sensitive issues, trust build up کریں, don't be judgmental. اگر آپ کو کہنا کہ ابا جی فار ایگزامپل کسی نے کہا کہ ابا جی تھریسم کیا ہوتا ہے, وہ تیری کس سے سنا ہے مارا 2-3, نہیں, rather ایکسپلین کریں اسے, بیٹا یہ ہوتا ہے, گناہ ہے. اس چیز کے لیے نا جو آپ نے بھی بات کی, جو آگے سے جو ہلاکو خان والا ایٹیٹیوڈ ہے, اس ایٹیٹیوڈ کو ختم کرنے کے لیے نا سب سے ضروری چیز پتہ ہے کیا, سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ بچوں کو جو رگڑنا ہے نا, ہم لوگ جو بچوں کو رگڑتے ہیں, ینگ لوگوں کو جو 12-13 سال کے بچے ہو گئے, یا اگر اس کو ٹین ایجر ہو گئے, ہمارے تھوڑے سے بڑے ہو گئے لڑکے ہو گئے, ان کو رگڑنا چھوڑ دیں. اسی لیے کیونکہ ہم ان بیچاروں کی بے عزتی اور ان کو اس معاملے پہ بیش, اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے, اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو اگر وہ سامنے آ جائے بات, ہی کیم آؤٹ, اس نے کہا پرابلم ہے میرا, اس کو ریزالو کریں, یا اگر وہ پکڑا گیا یا پکڑی گئی, ٹھیک ہے, تو اب آپ اس کو تباہ و برباد کر کے اس کو نیست و نابود, اپنا کنیکشن اس سے خراب نہ کریں, کیونکہ ریئلائز دس کہ وہ بندہ جس کو آپ بے عزت کر رہے ہیں, اس کو آپ صرف اسی لیے بے عزت کر رہے ہیں بیکاز ہی از ایٹ دا باٹم آف دا فوڈ چین, وہ سب سے نیچے ہے, وہ کچھ آگے سے رسپانس نہیں دے سکتا. اور اینڈ بلیو می وین آئی سے دس, اور میں یہ پورے بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بچے صرف پورنوگرافی کے ایڈکشن کے اندر ملوث نہیں ہیں, بڑے بھی ملوث ہیں, بوڑھے بھی ملوث ہیں اس کے اندر, بالکل سب, ہر بندہ کسی نہ کسی شیپ اور فارم کے اندر پورنوگرافی کے اندر ملوث ہیں. اور آپ لوگ صرف اور صرف ینگ پیپل کو, ان کو صرف اس بات کے اوپر اسی لیے رگڑ رہے ہیں کیونکہ وہ بیچارے باٹم پہ, اور وہ کسی کو کچھ آگے سے کہہ نہیں سکتے, اور آپ ان کے اوپر اپنا غصہ نکال رہے ہیں. ریئلائز دس کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں پہ یو آر ایٹ فالٹ ایز ویل. اور آپ ان سے ڈسکشن کریں, بات کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں, اور پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ورڈ کہاں سے سنا, یا یہ چیز کہاں سے آئی, مجھے شیئر کرو میرے ساتھ. اینڈ خیر یہ تو پیرنٹنگ میں انشاءاللہ ہم آ جائیں گے. یہ اس چیز کے نا یار غلط ہونے میں نا جتنی باتیں کی جائیں کم ہے, اور میں سمجھتا ہوں the world already understands this, خاص طور پہ ہماری جو لوگ ہمیں سنتے ہیں وہ already understand کرتے ہیں کہ how bad this thing is. solution oriented ہمیں میرے خیال سے زیادہ ہونا چاہیے کہ what can be and what are basically the actual solutions جن کی وجہ سے لوگ باہر آتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو میں نے بات کی نا, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈینائل کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایڈکٹ نہیں ہوں بھائی, آپ ہوں گے, میرا دوست ہوگا, میں ایڈکٹ نہیں ہوں. اپنے آپ سے تو سچے ہو سکتے ہیں یار, کم از کم نہ چلو کچھ ہم ہنٹس دیتے ہیں, مطلب if you are going into secrecy, ٹھیک ہے, کسی آپ اکیلے جگہ میں جا رہے ہیں وہ کام کرنے کے لیے, یا پھر آپ you are procrastinating important tasks because of porn. ہاں
दिस इज अ सेकंड लिटमस टेस्ट कि आप एडिक्ट हैं. तीसरी चीज, योर एक्सपेक्टेशंस एंड बिलीव्स चेंज रिगार्डिंग सेक्स. आप हार्श हो जाते हैं, आप हार्डकोर, आप लोगों को मतलब फॉर एग्जांपल अगर वाइफ के साथ है तो मारने पीटने वाला सिलसिला शुरू करते हैं जस्ट टू गेट प्लेजर. ये भी एक साइन है. चौथी चीज, आप इमेजिनरी पॉर्न में ज्यादा चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग रिलेशन विद योर वाइफ बट यू ऑलवेज इमेजिन समवन एल्स, दिस शोज यू आर एडिक्टेड. बिल्कुल. और एक और चीज इसमें ऐड ये भी जिना में आता है. बिल्कुल. इसमें एक और चीज ऐड करें कि आपको जिस तरीके से किसी भी एडिक्शन में होता है, आपको विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि जब आप उस चीज को छोड़ते हैं ना तो आप रिएक्शनरी होते हैं. वहां पे आपको या गुस्से आने शुरू हो जाएगा या आप बदतमीज हो जाएंगे, ठीक है ना, या आपको कोई बंदा बोलेगा ना कि यार मोबाइल दिखाना जरा अपना, हाँ, आप मोबाइल देने को तैयार नहीं होंगे. बिल्कुल. नहीं यार उसमें 50 कोड लगे हुए हैं. नहीं, व्हाट आर यू हाइडिंग? वायलेंट बिहेवियर हो जाएगा. वायलेंट बिहेवियर हो जाएगा. अच्छा, अगर पेरेंट्स को एक टिप है या जो अपने हस्बैंड है वाइफ के लिए, वाइफ है हस्बैंड के लिए, कि अगर आप किसी को देखना चाहते हैं, डोंट बी जजमेंटल, लेकिन कम से कम हेल्प करने के लिए देखें. जो शख्स बार बार आइसोलेशन में जा रहा है, जिसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीटेड है, जिसका वायलेंट बिहेवियर है, जिसकी रातें स्लीपलेस हैं, ही इज स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स ऑन द इंटरनेट. अगर हस्बैंड ऑफिस काम कर रहा है, मैं उस पर नहीं कह रहा, आप शक करें क्योंकि उसका जॉब टाइम ही रात का है, लेकिन अगर जॉब टाइम ही दिन का है लेकिन रात को वो आपके पास बेड पे नहीं है, या जो बच्चा आप देखते हैं कि वो घंटों घंटों वॉशरूम में गुजार रहा है और जब आप कमरे में जाते हैं तो ही इज अवेक, ही इज नॉट स्लीपिंग, उसके पास मोबाइल भी है और इंटरनेट भी है, दिस शोज कि वो एडिक्ट है. बिल्कुल. सोल्यूशन पे से ना मैं चाहता हूँ कि हम ना सोल्यूशन की हम ठक ठक पे रेमेडी. सोल्यूशन सबसे बुनियादी बात, सबसे पहले आइडेंटिफाई द ट्रिगर पॉइंट्स. पहले तो उसको बुरा मानना बहुत हो चुकी बात. आइडेंटिफाई द ट्रिगर पॉइंट्स, और ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हर बंदा ये पहचान ले कि मैं इस चीज से ट्रिगर होता हूँ, अब मैंने इस चीज की तरफ नहीं जाना, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज. ऐसे केसेस भी देखे हैं जो लोग सोफा से ट्रिगर होते हैं. कैन यू इमेजिन, क्योंकि उनकी कोई मेमोरी हो सोफे के साथ, उन्होंने कुछ पे किया था. आई वांट यू टू गिव एग्जांपल्स अली भाई. आप भी ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? सोफा, मिसाल के तौर पर सोफा हो सकता है. ट्रिगर पॉइंट किसी और बंदे का हो सकता है, वो ब्राउजिंग कर रहा है, उसने कोई ऐड देखा है, उसमें उसने खातून देखी है, उसको वो खूबसूरत लगी है. अब वो क्या कह रहा है कि जाके वो बेकार किस्म की सर्च करेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, या फिर वो उस एक्ट्रेस को सर्च करेगा, वो उसकी एक्ट्रेस की एक पिक्चर सर्च करेगा, 2 सर्च करेगा, फिर उसके बाद वो थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लिसिट होती जाएंगी. तो आजकल तो हमारी इंटरनेट यूज पे इस तरह की चीजें तो बार बार आ रही होती हैं सामने. तो ये बहुत सारे एड्स हैं. एक शख्स को मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा कि तो अभी मेरा ट्रिगर पॉइंट पता क्या बना? I was sending a text message to somebody और उसने मुझे मीम भेजी. मैंने मीम को खोला, सर्च किया और मैंने एक मीम सर्च की. वो कहते हैं I was finding a appropriate meme, जो आती है ना कीबोर्ड में आती है, कहते हैं उसमें एक लड़की मुझे नजर आई and she was jumping. कहते हैं that became the trigger point for me. देखो यार, आप सुभानअल्लाह, अगर आप घंटों देखें, आधा घंटा आप बैठे हुए इंटरनेट पे, लाजमी कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा, लाजमी कुछ ना कुछ ऐसे होगा. आप इवन टीवी के सामने बैठे हुए हैं, टीवी के सामने बैठे हुए हैं, किसी ने क्यों ये मूवीज में रोमांटिक सीन्स डालते हैं, क्यों ये ऑफ एंड ऑन ये चीजें डालते हैं, क्यों ये बिलबोर्ड्स, a billboard can be a trigger point. A woman passing by, आप गुजरे गाड़ी से, she can be a trigger point. तो खैर बहुत सारी चीजें, इसलिए हम कहते हैं फहाशी को रोका जाए, बुराई को रोका जाए. इसमें तो किसी फिरके का इख्तिलाफ नहीं है. एक चीज बड़ी जबरदस्त मेरे ज़हन में आ रही है कि अगर इस्लाम ने ना बड़ा खूबसूरत एक मॉनिटरिंग सिस्टम आपको दिया. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि एक मोमिन जो है वो अल्लाह ताला से हया करने वाला होता है. ये मैं एक्सर्प्ट बता रहा हूँ, उसका एक्सेंस बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि हदीस क्या थी. कि मोमिन का एक खासा ये भी होता है कि अल्लाह ताला से हया करने वाला होता है. तो सहाबा जो है ना वो थोड़े से हैरान हुए, उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला से हया मतलब इसका क्या मतलब है? इट इज़ बेसिकली द फीलिंग एंड कॉन्सेप्ट दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वॉचिंग यू ऑल द टाइम. मुझे ये बताएं कि एक बंदा जिसका ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो इस गुनाह में कैसे पड़ सकता है? नहीं, ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है ये. तो ये इस चीज को ना भी स्ट्रेंथन करना कि यार मुझे अल्लाह ताला जो है वो हर वक्त देख रहा है. लिख लें अपने लैपटॉप के ऊपर, अपना मोबाइल फोन है, हाँ, इस पे वॉलपेपर लगा लें, अल्लाह इज वाचिंग मी, अल्लाह ताला मुझे अल्लाह देख रहा है, या अपने कमरे में लगा लें. बहुत बड़े लैपटॉप की जो स्क्रीन है ना, जो जहाँ पे वेबकैम हो तो साथ लिख के लगा दें, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है. हर जगह लगा दें आप. एंड द मोमेंट यू ट्राई टू चेंज इट, आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रिगर हो रहे हैं, यू नो, एंड यू गोटा स्टॉप इट. अच्छा, इट्स ओके टू रिलैप्स, मतलब इट हैपेंस. It's not okay, it happens. It happens. It happens. And that's actually your challenging point. That's where you have to test yourself.
وہاں پہ تو آپ کا پتہ چلے گا. جب آپ گرتے ہیں نا, دیکھیں اٹس آل جو ایڈکٹ ہے نا پورن کا, اٹس آلویز اوکے ٹو اسٹارٹ فرام زیرو. ٹھیک ہے, وہ سبحان اللہ ایک واقعہ اچانک سے یاد آ گیا کہ ایک سلف جا رہے تھے اور انہوں نے ایک بوڑھے شخص سے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے, تو انہوں نے کہا میری اتنی, ہی واز ان لیٹ 60s. اچھا, انہوں نے کہا اچھا آپ اللہ سے ملاقات ابھی بہت قریب آ گئی ہے. سو ہی اسٹارٹڈ ٹو کرائی, ان کو ریئلائز ہوا کہ میں اللہ اپنے رب سے ملنے لگا ہوں, میں بہت قریب آ گیا ہوں اپنے رب سے ملاقات کے, اور میں نے کچھ اعمال نہیں کیا, گناہوں کی زندگی گزار دی. انہوں نے پتہ کیا کہا ان کو تسلی دینے کے لیے, اور ان کو ایک بڑی پروفاؤنڈ بات کی, کہا احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی. اللہ اکبر, جو آنے والا ہے نا اس کو بہترین بنا لیں. یغفر اللہ لک ما مضی, جو پہلے ہو گیا گزر گیا اللہ اس کو معاف کر دے گا. سو اٹس اوکے ٹو اسٹارٹ فرام زیرو. اٹس always okay to pick up your phone and call a friend. ایک صحابی جن سے نہیں رکا جا رہا تھا, ان کی بہت ٹیمپٹیشن ڈیزائرز غالب آ رہی تھیں, اللہ کے نبی کے پاس آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی دعوت دیں, مجھے زنا کی اجازت دیں کہ میں کر سکوں, مجھ سے نہیں بچا جا رہا. اچھا جب مریض کم بیمار ہونا تو ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, جب مریض زیادہ بیمار ہونا تو ڈاکٹر اس کے پاس چل کے آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اٹھے, اس کے پاس گئے, اس کا ہاتھ پکڑا, ایک وہ افیکشن کی فیل دی, اس کے دل پہ ہاتھ رکھا, سبحان اللہ, اللہم اغفر ذنبہ واحسن فرجہ وطہر قلبہ, یا اللہ اس سے گناہوں کو معاف کر دے, اس کو چیسٹ بنا دے, اور واغفر ذنبہ, اس سے گناہوں کو معاف کر دے, اس کے دل کو پاک, اس کو پاکیزہ انسان بنا دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ دعا کرنے سے پہلے سوالات بھی پوچھے نا, کاؤنسلر تھے وہ, اتحب لامک اتحب لخالتک, کیا تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو, یہ کوئی اس کے ساتھ کرے, تم تو کسی کے بارے میں سوچ رہے ہو, what happen if someone thinks about your mother and your sister and your daughter and your خالہ. یا رسول اللہ جوان تھا نا, خون تھا, غیرت مند, never یا رسول اللہ. then why do you think about something. تو یہ چیز جو ہے نا, it's okay to seek help. بتانے کا مقصد یہ تھا, call a friend, call a counselor. This is the ideal way. This is the ideal way to deal with someone or help someone who is suffering from this. Exactly. یہ پیرنٹس کے لیے بھی ہے, یہ دوستوں کے لیے بھی ہے, یہ سب کے لیے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کو پیار محبت سے دعائیں دے کے اور اس کو حکمت کے ساتھ سمجھایا. یہاں پہ بیشنگ نہیں شروع ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یہ وہ ہلاکو خان والا ایٹیٹیوڈ دوبارہ سے میں نے کہا وہ نہیں آ گیا. اور جو یاد ہے ہم نے جو کل جو ڈسکشن کی تھی, جو ہم نے بات کی تھی اس کا, جو ہم نے ایک تھیوری کی بات کی تھی, جو ہم نے کہا تھا کہ بندے کے پیچھے اینکر بن جاتا ہے, اٹیچمنٹ تھیوری کی جب ہم نے بات کی تھی. تو جب ہمارے ایسی ریلیشن شپ ہوگا بچوں کے ساتھ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ ہمیں آ کے بتانا نہیں پسند کرے گا, اور جب ہمیں بتائے گا تو ہم اس کو سولوشن کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. یا ایون یوتھ میں کوئی ہوتا ہے, یوتھ میں اس کا کوئی بڑا اچھا فرینڈ ہوتا ہے جو کہ ریلیجیس ہوتا ہے, تو دیٹ کین بی ہی کین ہیلپ یو آؤٹ. بالکل. سو پرے, کانٹمپلیٹ, کیپ ٹرائنگ, ایکسرسائز لازمی کریں. شیخ وائل ابراہیم جو کہ ماشاء اللہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص کو میں نے صرف کہا کہ تم بزنس شروع کرو, کہتے ہیں اس نے بزنس شروع کر دیے, کہتے ہیں ہی گاٹ سو انوالوڈ, کچھ مہینوں بعد اسے احساس ہوا کہ اوہ میں نے تو اتنے مہینوں سے نہ پارن کو ایکسیس کیا نہ ماسٹربیٹ کیا. مطلب کیپ یور سیلف بزی, ایکسرسائز لازمی کریں, انوائرمنٹ چینج کریں. اچھا سب سے یہ تو ہیں ٹپس اینڈ ٹرکس جو کہ گورا بھی بتاتے ہیں. ہم مسلمانوں کے پاس جو ایمان ہے نا, یہ آئی تھنک سب سے بڑی چیز ہے. امیجن میں اور آپ جو گناہ کرتے ہیں, ہمارے اسکن پہ لکھ دیا جائے, اور اگلے دن جب ہم لکھیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا, اس شخص نے یہ گناہ کیا. ہم کبھی کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے. لوگوں سے تو ہمیں حیا آتی ہے, ہمیں اللہ سے حیا نہیں آتی کہ وہ تو جانتا ہے. صحیح بات ہے. اور ایک شخص وہ جو سبحان اللہ, میں بہت ساری باتیں, لیکن ایک حدیث میں سناتا ہوں, وہ جو ثوبان رضی اللہ عنہ کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ انی لأعلمن اقوام من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تحامۃ البیضاء فیجعل اللہ هباء منثورا. میں اپنے قوم کے لوگ جانتا ہوں جو کہ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے کتنے نیک اعمال ہوں گے. یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تحامۃ البیضاء, ان کے اتنے نیک اعمال کے بڑا تہامہ پہاڑ کے برابر چمکتے ہوئے, بیضاء, فیجعل اللہ هباء منثورا, اللہ تعالیٰ ان کو ذرات مٹی مٹی ریزہ ریزہ کر دیں گے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم, ہمیں ان کے بارے میں بتائیں, ان کی ٹریٹس بتائیں, کیسے ہوں گے وہ لوگ تاکہ ہم ان میں سے نہ بن جائیں. اور آپ نے کیا کہا, انہم من اخوانکم,
اور ٹریڈ اور ان کی وہ بتائیں نشانیاں بتائیں کہ وہ ہوں گے کون. تمہارے بھائی ہوں گے. وَمِن جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ كَمَا تَأْخُذُونَ اللَّيْلَ وَلَكِنْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انتهكوها. تمہارے بھائی ہوں گے, تمہارے اسکن کلر کے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ كَمَا تَأْخُذُونَ اللَّيْلَ, وہ رات کو قیام اللیل کے لیے اٹھتے ہوں گے جیسا تم اٹھتے ہو. یعنی ان کو تہجد پڑھنے والے ہوں گے, تہجد پڑھنے والے ہوں گے, ان کو آخرت کی تڑپ ہوگی, وہ دین کو سمجھتے ہوں گے, وہ نیکی کی خواہش رکھتے ہوں گے, اس لیے تو اتنے بڑے بڑے اعمال کے ساتھ آئے ہیں قیامت کے دن. لیکن کرتے کیا ہوں گے؟ ایک جو چیز ہے نا جو اللہ کو ناپسند ہے وہ یہ کرتے ہوں گے, وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انتهكوها. اللہ اکبر. جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے نا, ان دا کمفرٹ اینڈ پرائیویسی آف دی رومز, وہ گناہ کرتے ہوں گے جو اللہ نے ان پہ حرام کیا, اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے. اکیلے ہوتے ہیں, لوگوں کے ڈر سے وہ سب کچھ کرتے تھے, لیکن جب اکیلے ہوتے تھے تو وہ گناہ کر لیتے تھے. چلو اب تو لوگ نہیں دیکھ رہے نا, اور اللہ بھی بڑا غفور رحیم ہے, اللہ کا کس نے پرواہ. اور قیام اللیل پڑھنے والا بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا بھائی. قیام اللیل پڑھنا آسان بات ہے, کنسسٹنسی اختیار کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور یہ یعنی وہ اس طرح کے نیک لوگ ہوں گے جی جو اتنے نیک ہوں گے, اتنے تقویٰ والے لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. میرے ذہن میں اس کا وہ ٹیڈ بنڈی کا ذہن میں آ رہا ہے, وہ جو امریکن سیریل کلر تھا جس نے 50+ خواتین کو اغوا کر کے ان کو زیادتی کر کے اس کے بعد ان کو قتل کیا تھا اس شخص نے. اچھا. اور وہ اپنی سٹوری بتاتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں جو نا ایک ایسی فیملی میں پلا بڑا ہوں جو کہ ایک کنزرویٹو کرسچن فیملی تھی, اور بڑے کلیئرلی بتاتا ہے یہ وہ سیکرٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس کی سزا سے بس کچھ دیر پہلے کی بات ہے, جب اس کو کیا کہتے ہیں ڈیتھ پینلٹی ہو چکی ہے, تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ ایک کنزرویٹو کرسچن فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میرے پیرنٹس جو ہیں وہ اس زمانے کے ٹپیکل پیرنٹس ہیں, یہ 1980s کی بات ہے, غالباً 87 89 کی بات ہے. کہتا ہے یہ میرے پیرنٹس وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے اوپر, اولاد کے اوپر پورا فوکس کیا ہوا تھا. آج کل کی طرح نہیں ہے کہ بس ٹیبلٹ دے کے چھوڑ دیا جس طرح مرضی بڑے ہوتے رہے. انہوں نے پورا فوکس کیا ہوا تھا اپنی اولاد کے اوپر. کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ فوکس بھی کیا ہوا تھا, اور ہم اچھے بھلے ریزنیبل لوگ تھے, اور ہم پڑھائی میں بھی اچھے تھے, ہماری زندگی بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی, ہمارے اپنے اچھے ریلیشن شپس تھے, اپنے دوستانہ ریلیشن شپس تھے, پیرنٹس کے ساتھ بھی میرے سب کچھ ٹھیک تھا. کہتا ہے لیکن ایک مسئلہ تھا جو کہ میں نے اپنے اندر آج تک چھپا کے رکھا ہے, اور وہ کیا مسئلہ تھا؟ وہ کہتا ہے یہ پورنوگرافی کی بیماری تھی. کہتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ 80s کے اندر یہ بندہ بات کر, کہتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ مت سوچیں کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ہسبینڈز ہیں, ہماری بہنیں ہیں یا ہماری مائیں ہیں, تو یہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بیچ میں سے ہی پورنوگرافی کسی ایک بندے کو ایسے اچک کے اٹھا کے لے جاتی ہے, وہ کہتے ہیں اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے, اور اس کو اس دہانے پہ پہنچا دیتی جہاں پہ میں کھڑا ہوں آج. کہتے ہیں میں بالکل باقی سب کچھ میرے زندگی میں اچھا چل رہا تھا, اور میں ریزن بات نہیں, مجھے کوئی سائیکوٹک ایشوز بھی نہیں تھے, بالکل ٹھیک تھا, میں ڈیسنٹ آدمی تھا, اچھی فیملی سے. لیکن ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ وہ صرف پورنوگرافی سے ایڈکٹڈ تھا, اور اس کے اپنے الفاظ ہیں. کہتے ہیں there comes a time کہ جب you no longer enjoy pornography, آپ جتنے مرضی ایکسٹریم پہ چلے جائیں, you have to take the next step. اور وہ نیکسٹ اسٹیپ پھر کیا ہوتا ہے؟ ریپ. وہ یہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آج موجود ہے. اور جو میں دیکھ رہا ہوں ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. واللہ چھوٹی چیز ہے, ڈونٹ تھنک کہ آپ چلو کر لیتے ہیں, آپ کوپ اپ کر جائیں گے. واللہ ٹیک اٹ ویری سیریسلی. آپ گرو کر رہے ہیں ایوری ڈے, آپ گرو کر رہے ہیں ایوری ڈے, اور آپ بڑے ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کیا فائدہ یار, یا تو نا بندہ یہاں انجوائے کر لے, ذرا انجوائے کر لے, اور آخرت میں چلو کر لے. یہاں پہ بھی خوار ہو رہا ہے اور آخرت میں تو ہو رہا ہے. اور ایک شخص تھا جو کہ کہتے ہیں میں پوائنٹ دیکھ رہا تھا, اور nobody was at my home, میں بالکل کمفرٹیبل ہو کے دیکھ رہا تھا, تو اچانک دروازہ کھل گیا. میرے کہتے ہیں میں لیپ ٹاپ بند کر کے میرا نا دل جو ہے نا دھڑکنا شروع ہو گیا, اور میں ڈر گیا. اٹ واز مائی کیٹ. اور کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی کہ عالم الغیب و شہادہ مجھے دیکھ رہا تھا, مجھے اس سے حیا نہیں آئی, اپنی پیٹ سے اور بلی سے میں ڈر گیا. اور واللہ یہ جو چیز ہے نا, وہ پوائنٹ سے بڑا گناہ یہ تھا کہ آپ کسی انسان سے ڈر گئے, کسی انسان کے آنے پہ آپ نے لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا, یا موبائل فون کو ایسے کر لیا, اور آپ عالم الغیب و شہادہ سے نہیں ڈرے. It shows your عقیدہ نا کہ this man is watching me, and you don't think the same about Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah is also watching you. وہ تو وہ ہے, وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. ہم جسٹ امیجن کرنا کتنے درخت ہیں یار, کیا کمال علم ہے اس ذات کا, اور کتنی مخلوقات ہیں, ذرات ہیں, چونٹیاں ہیں, لیکن وہ ایک پتے کو جانتا ہے. اور علماء تفسیر میں بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ پتا جو ہے
کس طرف گرے گا, اس طرف یا اس طرف So گرے گا. profound یار. جب وہ جانتا ہے تو پھر میرے اور آپ کے اعمال نہیں جانتا. اللہ اکبر. اچھا پھر جو یا باغ خیر اقبل, رمضان کی راتوں میں یہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, اے لوگوں جو خیر کام کرنے والے ہو آگے بڑھو اور زور لگاؤ. و یا باغ شر اقصر, اے شر کے چاہنے والے اب تو رک جا, اب تو جہنم کے دروازے بند ہیں, جنتی کھلے ہوئے ہیں. اللہ جو آسمان اور زمین کے رازوں کو جانتا ہے اور پتے گرنے کو جانتا ہے, وہ آپ کے آنسو کو نہیں جانتا. پھر اگر آپ اپنا آنسو بہاتے ہیں, اگر آپ اس کی یاد میں روتے ہیں یا اس پوائنٹ کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں یار اب میری بس ہو گئی ہے, مجھے تو نکال, میں ایفرٹ کروں گا, کوشش کروں گا, نکالنا ہے مجھے, تو نے ہمت تو نے دینی, اور آپ آنسو بہاتے ہیں, تو وہ جو آنسو ہے نا وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے, جو پتوں کو بھی جانتا ہے. واللہ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا یہ فتنہ ہے نا, اس فتنے سے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمت ہی ہے جو بندہ نکلتا ہے. میں بتاؤں یہ پانی ہے نا, سب پانی ایک طرح کے نہیں ہوتے. یہ پانی اس کی پورا سمندر بھی لے نا آپ, یہ جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے, لیکن ایک آنکھ سے نکلا ہوا جو پانی ہے نا, یہ پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. یہ ایک قطرہ جو آپ کی آنکھ سے نکلے نا, this is more valuable than the oceans. واللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, دو اللہ تعالیٰ نے ٹریٹس بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ کی دو چیزوں سے, صبر سے, وہ جو پہلے آپ نے ایکسپلین کر دیا, اور نماز سے. تو میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر تو ہم کمیٹیڈ ہے نا بہت زیادہ کہ یار ہم نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے, موٹیویشن آ گئی الحمدللہ, یہ آنے کے بعد نا اصول بنا لیں کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں نا یہ آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے, اور اذان ہوتے ہی آپ نے پہنچ جانا ہے. اگر آپ یہ روٹین سٹارٹ کرتے ہیں نا انشاءاللہ الرحمن, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نکال لیں گے. بالکل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایگزیکٹلی, اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ آپ کو پورن نماز سے روک دے گا یا آپ کو نماز پڑھنے سے روک دے گی, دونوں چیزیں کٹھی لمبا نہیں چلیں گی. صحیح بات. شروع میں کچھ عرصہ آپ بیٹل کریں گے یا ان میں سے ایک چھوٹ جائے گی. شیطان کا کامن ٹریپ نہیں, لوگ آگے کہتے کہ یار میں یہ گناہ کر لیا, میں کس منہ سے نماز پڑھوں. ایگزیکٹلی, او بھائی نماز پڑھو تاکہ تمہارا یہ گناہ برا کام چھوٹ جائے. صحیح, دوستوں نے خود بتایا ہوا, لڑکوں نے خود بتایا ہوا کہ جب ہم نے نماز شروع کی ہے نا, ارسپیکٹو ہم یہ اس میں چیز میں پڑھیں کہ نہیں پڑھیں, نہیں چھوٹی جا رہی. نماز میں پڑھے نا جب, تو نماز کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں یار ابھی میرے پاس ٹائم میں اکیلا ہوں, 12:30 ہو رہے ہیں, 1:30 بجے جماعت ہے, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں میرے پاس ابھی موقع ہے کہ ابھی میں نا لگا لوں اپنا موبائل فون نکال کے میں پورنوگرافی میں انڈلج کر لوں. کہتے ہیں لیکن میں پھر رک جاتا ہوں کہ یار میں نماز پڑھنے جانا ہے ابھی, تو ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اور وہ بچیں گے, ظہر کی نماز میں بچیں گے, عصر کی نماز میں بچیں گے, مغرب کی نماز میں بچیں گے, عشاء کی نماز میں بچیں گے, فجر کے ٹائم پہ جو دوبارہ پیک ٹائم ہوتا ہے دوبارہ اس ٹائم پہ بچیں گے. اور کانشیسنس کا بھی ہونا کہ یہ نماز کے لیے میں جا رہا ہوں, میں نے آدھے گھنٹے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا کے کس منہ سے میں کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ. اور ہم نے اس پہ ایک شو بھی کیا تھا, نماز کس طرح کی پڑھنی چاہیے, کس طرح کی پڑھنی چاہیے, صلاح, تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا. اور اس پہ ہمارے یوتھ کلب کے چینل پہ, اور میں نے بھی ایک پونیٹیشن لیکچر دیا تھا, زیابی کا بھی ہے, محمد علی کا بھی ہے. جس کو مزید کانٹینٹ چاہیے وہ اس کانٹینٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور فائنلی ریپنگ اٹ اپ, وی مسلمز آر لائک میجک بالز. ڈفرینٹ بالز ہوتی ہیں نا, باسکٹ بال کو گراتے ہیں تو وہ اپنی اوریجنل ہائٹ سے لے کے جب ٹپ کر کے اوپر آتی ہے تو اس تک نہیں آتی. بیس بال کو گراتے ہیں, ٹینس بال کو گراتے ہیں تو ڈفرینٹ ہائٹ تک پہنچتی ہے. لیکن میجک بال جب اپنی اوریجنل ہائٹ سے گرتی ہے نیچے ہٹ کر کے واپس اس سے بھی اونچی بڑھ جاتی ہے, اوپر چلی جاتی ہے. سو مسلم آر لائک میجک بالز. جب وہ کسی اسٹیٹس سے کسی جگہ سے گرتے ہیں نا تو واپس پہ رکتے نہیں ہیں, وہ پھر اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے متقی انسان بڑھ جاتے ہیں, اور اپنے پچھلے اسٹیٹس سے جو کہ کل تھے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں, اور اللہ کی رحمتوں کو پا جاتے ہیں. اور جو شخص ایسا کرتا ہے, سنسیئرلی توبہ کرتا ہے, اور مطلب بڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے اخلاص ہوتا ہے اس کا, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں, بلکہ نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں انشاءاللہ. بس ایک فائنل یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ امیجن کریں اف یو ڈائی ڈیورنگ دی ایکٹ, تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے, بلکہ اسی حالت میں کھڑے ہوں گے, اسی حالت میں کھڑے ہوں گے. وہ آتا ہے نا کہ بالکل اسی میں آپ اٹھائے جاتے ہیں. اور آپ یہ امیجن کریں گے, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم, کہ ایکشنز آر ججڈ بائی دیئر اینڈنگز. اور سبحان اللہ, آپ امیجن کریں آپ اس سچویشن میں اگر مارے گئے, ساری زندگی آپ نے نیکی میں گزاری اور آپ اس سچویشن میں مارے گئے, تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے. آئی ہیو نون پیپل ہو ہیو کرائڈ سمپلی بیکاز ان کے پیرنٹس کو پتہ چل گیا.
آپ امیجن کریں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ ہے تو اس رب کے سامنے جو آپ سے ماں باپ سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے سامنے جب یہ بات اس کو پتہ چلے گی، اس کو تو پتہ ہے یہ بات، پتہ ہے ابھی ایز وی سپیک اس کو پتہ ہے، پتہ چلے گی نہیں. اللہ اکبر. اور کتنے لوگ حیدر، یہ ٹرو سٹوریز ہیں. A person، ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ، he died watching porn، اور اس کو دروازہ بند تھا، اور جب نے دروازے کو توڑا اس نے وائف نے کال کی اور جو بلایا تو دیکھا سامنے پورن لگی ہوئی تھی، he passed away، کارڈیک اریسٹ ہوا تھا اسے. اور ایک اور شخص تھا جو کہ میں نے اپنے لیکچر کی اسٹوری والے بتائی ہے کہ جس میں وہ پرانی بات ہے سعودی عرب کی، جس میں ابھی ویب سائٹس اتنی زیادہ نہیں تھیں اور یو ہیو ٹو ہیو اے پیڈ سبسکرپشن. ای میل آتی تھی اس میں، وہ ای میل پہ اس نے سبسکرائب کیا، اس کو ای میل آتی تھی، اس نے دوستوں کو بھیجنا شروع کر دی. اس نے کہا واللہ حبیبی یعنی کمال، میاں کام ہو گیا، ہمیں بھیجو، ہمیں مزید بھیجو. تو اس نے کہا کہ آٹومیٹک سینڈنگ پہ لگا دی کہ جب بھی مجھے یہ آئے تو اس لسٹ کو براڈ کاسٹ کر دیا اور چلی گئے. اینڈ سبحان اللہ دیٹ فرینڈ پاسڈ اوے. انہوں نے اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون دفنا دیا، جنازہ پڑھ دیا. جو اگلے کچھ دنوں بعد ان کو ای میل ہے اس دوست کی طرف سے جو کہ اپنی قبر میں ہے کچھ دن پہلے سے. وہ انہوں کو سبحان اللہ فلاں ہمیں اس نے بھیجی ہے. وہ روتے روتے شیخ کے پاس گئے، شیخ یہ معاملہ ہے کیا کریں؟ انہوں نے کہا دیکھو کسی طرح ختم کر سکتے ہو، کسی طرح روک سکتے ہو. انہوں نے کہا شیخ کوئی طریقہ نہیں آ رہا ہمیں. تو کچھ نے تو دیکھنا چھوڑ دیا، کچھ دیکھتے رہے. اور he was in his grave and porn was being sent from his account to his friends. واللہ جو آپ لوگ ویڈیو شیئر کرتے ہیں نا یوٹیوب کی، گانے کی، جسٹن بیبر ہے، لیڈی گاگا ہے، بیونسے، آپ نے شیئر کی اور آپ کے دوستوں نے دیکھا، اگر میں اور آپ فوت ہو جائیں اور ان کو وہ گانا یاد ہو یا وہ اس گانے کو سنتے ہوں یا وہ مزید لوگ دیکھیں، ہم چلے گئے لیکن ہمیں سوء جاریہ یعنی گناہوں کی جو ہے نا ہمارا اکاؤنٹ ابھی تک بڑھتا جا رہا ہے اور عذاب مزید سے مزید بڑھتا چلا جائے گا. اور انسان کہے گا یار اب یہ کیا، میرے تو اعمال گناہ بھی ختم ہو گیا. کہیں گے یہ تیرے نے جو شیئر کیا تھا نا فیس بک پہ، تو نے جو دوستوں کو واٹس ایپ گروپ میں گناہ جاری کر کے جو تو آیا ہے نا دنیا میں، یہ اس کا بدلہ ہے. انا للہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے اور خاص توفیق کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں، جو نہیں بھی ہیں، ان کو بچائے، اور جو مبتلا ہو چکے ہیں ان کو اسی رمضان میں بلکہ آج رات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے یا رب آپ فیصلے کر دیں کہ میں نے ان لوگوں کو اس فتنے سے، اس گناہ سے بچا لیا. بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. ہمارے گناہوں کو، سیاکاریوں کو مت دیکھیں، بس اپنی رحمت کو دیکھیں، اور ہمیں آپ سے آپ کی رحمت کی امید ہے. ہمارا یو میٹر کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ کاؤنسلنگ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اٹس ان لاہور، کراچی، اسلام آباد. اس کا بھی جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. سو یو نو لیٹس کال اٹ ا نائٹ اخوان. جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ بیوٹیفل امیزنگ پریکٹیکل اسٹیپس. اللہ تعالیٰ اس کو بینیفیشل سیشن بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.